پچھلی مرتبہ بھی یہ بات آئی تھی کہ تربیت اولاد کے سلسلے میں اولاد کے بڑے ہونے کا انتظار نہیں کرنا ہے، بلکہ تربیت کا مرحلہ بہت پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، پیدائش سے پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، بلکہ پہلے دن سے بھی اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہ بھی پچھلی بار تذکرہ ہوئی تھی بات کہ تحنیک کے بعد ماں کا دودھ جب بچہ پینا شروع کرتا ہے تو اس کے خود تربیت کے اوپر بہترین انداز سے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، ماں کا دودھ بچے کے لیے اس کے جسمانی تربیت کے لیے بھی بہت ہی معاون ہے، اور بچے کی روحانی تربیت کے لحاظ سے بھی، جیسے کہ گفتگو میں آگے چل کر بات واضح ہوگی۔ اتنی اہمیت ہے ماں کے اس مقدس دودھ کی کہ حتیٰ کہ محرمیت اس دودھ کے ذریعے منتقل ہوتی ہے، یعنی جو لوگ نامحرم ہوتے ہیں وہ رضاعت کے ذریعے محرم بن جاتے ہیں، بہن بھائی ماں باپ اس طرح سے رشتے جو ہے وہ رضائی قائم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ خود ہمارے پیغمبر اکرم ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے رضائی بیٹے تھے، اور خود پیغمبر اکرم رضائی بہن بھائی تھے ان کے پیغمبر اکرم کے بھی، اس لحاظ سے پیغمبر اکرم کا بھی اس انداز سے ایک رشتہ قائم ہوا۔ دیکھیے، شیر مادر بچے کے لیے تو انتہائی اہم ہے ہی، لیکن خود عام طور پر گھروں میں جو ملک ہوتا ہے، دودھ جانور کا ہوتا ہے خواہ وہ، اس کے بھی انسانی جسم کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، صحت کے اعتبار سے اس کے بہت سارے اثرات ہیں۔ خود روایت کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر اسلام کے انتقال سے بالکل پہلے جو پیغمبر نے آخری غذا نوش فرمائی تھی وہ دودھ تھا، اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے اور بہت مشہور ہے اور تجربہ شدہ ہے کہ 3 غذائیں ایسی ہیں کہ جو کہ عمر کو طولانی کرتی، ان میں ایک تو دودھ ہے، دوسرا شہد ہے، اور تیسرا زیتون یا اس کا روغن یعنی تیل، اولیو آئل۔ یہ تینوں چیزیں عمر کو بہت بڑھاتی ہیں، تو جسمانی اعتبار سے ان چیزوں کے ویسے بھی بہت فائدے ہیں، یعنی کبھی تو یہ دودھ انسانی جان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اور صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور بعض اوقات اسی دودھ کو لوگوں کو قتل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ ہمارے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد جودہ بنت اشعث نے امام حسن کو دودھ ہی میں زہر ملا کر دیا تھا، جس سے پھر امام کی شہادت واقع ہوئی تھی۔ تو اچھا، آئمہ نے اس کو اپنے محاوروں میں بھی استعمال کیا، وہ کتنی مشہور، آپ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنتی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وآل محمد، کہ آخری زمانے کے فتنوں سے جب مولا نے آگاہ کیا تھا تو کہا تھا کہ آخری دور کے فتنوں کے متعلق کہ مومن کو اس دور میں اونٹنی کے بچے کی طرح سے ہو جانا چاہیے کہ نہ اس کا دودھ دوہیا جا سکتا ہے، نہ اس پر سواری کی جا سکتی۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ہمیشہ سے بہت زیادہ استعمال ہوتا رہا ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ جو بھی جملہ مولا نے کہا، اس کے یہ بھی معنی ہے کہ انسان کسی کے بھی ہاتھوں استعمال نہ ہو سکے، فتنوں کے دور میں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ہاتھوں استعمال ہو جائے اور وہ کسی کے ہاتھوں بے وقوف نہ بنے۔ اچھا، ہمیشہ سے دودھ زمانے رسول خدا سے ایک مکمل غذا بھی رہی، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم کی جب شادی حضرت عائشہ سے ہوئی تھی
تو میکے سے کچھ عورتیں ساتھ آئی تھیں حضرت عائشہ کی. تو پیغمبر اکرم نے کہا تھا کہ ان سب عورتوں کو دودھ دو، ان کو دودھ پلاؤ. وجہ اس کی ہے کہ اس زمانے میں دودھ ایک مکمل غذا سمجھا جاتا تھا، یعنی کھانے کے طور پر ان کو دودھ دیا گیا تھا. تو اس کے اندر بہت اس کے اثرات ہیں، بہت اس کے فائدے ہیں. اور خود قرآن کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ ہنگام قیامت جب ہوگا تو دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی. وہاں پر بھی اس کا تذکرہ اس انداز سے آیا. ماں کسی بھی صورت بچے کو کسی بھی بہانے سے دودھ سے محروم نہ کرے. اچھا، پیدائش کے فوراً بعد نانیاں، دادیاں یا کچھ رشتہ دار خواتین وہ ماں کو بہت انڈر پریشر لے آتے ہیں. ارے اس بچہ بلک رہا ہے دودھ کے لیے، اور ماں کو مثلا دودھ نہیں اتر رہا ہے، اور پتہ نہیں اس طرح کی بہت سی باتیں. اس سے عورت اور زیادہ، وہ جو ماں ہے وہ اور زیادہ سائیکولوجیکلی انڈر پریشر آتی ہے، اور یہاں تک کہ اس بچے کو ان باتوں کی وجہ سے ڈبے کا دودھ یا اوپر کا کوئی دودھ لگا دیا جاتا ہے، اور بچہ ان تمام عظیم فائدوں سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے، کہ جو کہ ابھی آپ آگے چل کر سنیں گے وہ فائدے. جبکہ خود وسائل الشیعہ میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ ماں کے دودھ سے بڑھ کر بچے کے لیے کوئی غذا ہی نہیں. سب سے بہترین دودھ ماں کا دودھ. اور خود اتنا زیادہ ثواب اس کا بتایا گیا ہے کہ عورتیں کسی بھی صورت جو مائیں ہیں وہ بچے کو اپنے دودھ سے محروم نہ کریں. کہ روایت کے اندر یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہر بار بچے کو دودھ پلانے پر ماں کو اولاد اسماعیل سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. اچھا، ایک عام غلام کو آزاد کروانے کا اتنا زیادہ ثواب روایت میں بیان ہوا ہے کہ جو شخص بھی کسی غلام کو آزاد کرتا ہے اس کے جسم کے ایک ایک عضو کو خدا آتش جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. ایک عام غلام. لیکن یہاں تو بات ہو رہی ہے اولاد اسماعیل سے غلام آزاد کرنے کی. دیکھیے بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ جس کے اندر اولاد اسماعیل سے غلام آزاد کرنے کا ثواب جو ہے وہ بتایا گیا ہے. اس میں ایک اسپیشیلٹی ہے، ایک خصوصیت ہے اولاد اسماعیل. مثلا جیسے کہا جاتا ہے اگر کوئی شخص کسی کو روزہ افطار کراتا ہے تو اولاد اسماعیل سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے. جو شخص مثلا روایت میں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہتا ہے، راہ خدا میں 8 اولاد اسماعیل سے غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے، ایک کے بجائے 8. جو بازار جاتا ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے تحفہ لے کر آتا ہے اور بیٹیوں کو بیٹوں کی نسبت پہلے تحفہ دے کر خوش کرتا ہے، اس کو اولاد اسماعیل سے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو روزانہ 100 مرتبہ تکبیر کہے اللہ اکبر، اسے 100 غلام اولاد اسماعیل سے آزاد کرانے کا ثواب دیا جاتا ہے. جو شخص رمضان کا 24واں روزہ رکھتا ہے اس کا اسپیشل ایک ثواب بتایا گیا 24ویں روزے کا کہ 1000 غلام اولاد اسماعیل سے آزاد کرانے کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے. شیخ صدوق نے باقاعدہ ثواب الاعمال میں اس روایت کو لکھا ہے. تو دیکھیے اولاد اسماعیل عربوں میں افضل ترین صنف شمار ہوتی تھی، کیونکہ نبی کی اولاد غلام ہو جائے اور اس کے بعد پھر اس کو آزاد کروایا جائے، کتنا زیادہ ثواب جو ہے اس کا آپ سوچ سکتی. جب ایک عام شخص کو غلامی سے نجات دلانے کا ثواب اتنا عظیم بتایا گیا کہ جسم کا ایک ایک عضو آتش جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، تو سوچئے بچے کو دودھ پلانا اتنا عظیم عمل ہے کہ ہر دفعہ دودھ پلانے پر ایک عظیم نبی کی اولاد کو گویا آزاد کرانے کا ثواب اس کو دیا جائے گا. اور ایک نبی کی اولاد پر اتنا عظیم احسان کرنا تاکہ اس عمل کا شوق عورتوں کے اندر بیدار ہو سکے. یعنی ایسا نہ ہو کہ 1400 سال بعد کی عورت اس فانی جسم کی فگر خراب ہونے کے ڈر سے اس بہترین کام کو انجام نہ دے، اس سے اجتناب کرے، اور ان تمام عظیم فوائد اور ثوابوں سے یہ ماں اور اس کی اولاد محروم رہ جائے. اتنا زیادہ الگ سے اس چیز کا ثواب بتایا گیا. دیکھیے اسلام کے احکامات میں تو کوئی ایک فائدہ تھوڑی، بے تحاشا فوائد اسلام کے تمام احکامات میں ہوتے ہیں. بہانے سے پروردگار
روایات میں جو ملتا ہے کہ غلام کو آزاد کرانے کا ثواب دیا جاتا ہے، بہانے بہانے سے غلام آزاد کروائے جاتے یا اس کا ثواب دلوایا جاتا ہے. یا مثلا جیسے آپ سنتی ہیں روزہ توڑنے کے کفارے عمدی، جو عمدن روزہ توڑنے کا جو اس کا جو کفارہ بیان کیا کہ یا تو غلام آزاد کرے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 60 روزے رکھے. تو اس میں بھی دیکھیے تشویق دلائی گئی ہے کہ اگر کوئی ایک کرتا ہے کام تو پہلے نمبر پہ کہ غلام کو آزاد کرے. اچھا، تو مسلمانوں میں شوق کو بیدار کرنے کے لیے کہ تاکہ لوگ غلاموں کو آزاد کروائیں، کیونکہ یہ ایک الگ بحث ہے کہ اسلام نے غلامی کا سلسلہ نہیں رکھا تھا بلکہ اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا تھا. اسلام نے تو بہانے سے غلام آزاد کروائیں. تو پہلے لوگ غلاموں کو آزاد کرنے کی باقاعدہ نظریں مانا کرتے تھے، حتیٰ کہ والدین کے ایصال ثواب کے لیے غلام آزاد کیا کرتے تھے. اور ہر دفعہ اولاد اسماعیل کو آپ سوچئے کہ غلام آزاد کرنے کا ان سے ثواب کہ جسم کا ہر عضو آتش جہنم سے آزاد ہو جائے گا، یعنی تمام گناہ ماں کے ہر دفعہ دودھ پلانے پر معاف ہوں گے کہ جن پر عذاب جہنم ہو سکے. اور ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ گناہوں سے یہ پاک معصوم ماں کے جسم سے پھر غذا کو حاصل کرے گا. روحانیت بچے کی کس قدر طاقتور ہو جائے گی کہ یہ پاک و پاکیزہ ماں سے اس انداز سے غذا کو حاصل کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس کی دودھ پلائی کی مدت ختم ہو جائے گی. اچھا، اب جو دودھ چھڑائی ہوتی ہے اس وقت بھی یعنی اتنا عظیم کام کر کے یہ عورت فارغ ہوئی، اتنا عظیم کام کر کے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب یہ مدت پوری ہوتی تو ایک فرشتہ اس کے پہلو پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ اے ماں، اب زندگی کو بالکل نئے سرے سے شروع کر، کیونکہ خدا نے تیرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. تو کتنا عظیم ثواب، کتنی اس کی تشویق دلائی گئی ہے. اور یہاں مختلف طریقوں سے بہانے سے خواتین اس فریضے سے بچنا چاہتی ہیں، طریقے ڈھونڈتی ہیں کہ کسی طریقے سے بھی بچے کو مثلا اوپر کا دودھ لگا دیا جائے. اور یہ اب چلیں کچھ اویئرنیس دوبارہ سے سائنس نے قلابازی کھائی ہے اور یو ٹرن لیا ہے اور دوبارہ اس طرف لوٹ کر واپس آ رہی ہے وہ. تو بہرحال اچھا، اب دیکھیے خود مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جب ہر بچے کی دودھ چھڑائی ہوتی ہے تو پیغمبر اسلام جب رضاعت سے فارغ ہوئے اور دودھ چھڑائی کا موقع آیا تو خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس دن خدا نے ایک عظیم فرشتے کو پیغمبر اسلام کے ہمراہ کر دیا. دیکھیں 2 سال بعد پیغمبر اسلام جس جگہ پیدا ہوئے تھے مکے میں وہ جگہ ہے جس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں لوگ کہ کس طرح سے اس کو منہدم کر دیا جائے اور اس آثار کو بھی مٹا دیا جائے. بہرحال پیغمبر حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے اور اس کے بعد پھر جب دوبارہ واپس آئے تو اسی جگہ پر ہی واپس آئے. تو پیغمبر اسلام کی جب دودھ چھڑائی ہوئی تو پروردگار نے اس دن ایک عظیم فرشتے کو رسول اللہ کے ہمراہ کیا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دن رات خدا کی طرف سے وہ فرشتہ آپ کو خدا کی عظمت و بزرگی کی راہوں اور کائنات کے قابل قدر اوصاف کی طرف رہنمائی کرتا رہے. اچھا، لوگ عام طور پر اس طرح کی باتوں کو اس کے اوپر لے جاتے ہیں کہ پیغمبر سے تو افضل کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ جو ہے وہ کوئی فرشتہ پیغمبر کی رہنمائی کرے. تو پروردگار عالم کی طرف سے رہنمائی کا ایک ذریعہ ہے فرشتہ، وہ افضل نہیں ہے پیغمبر اسلام سے. تو مسلسل ایک فرشتے کو ساتھ کر دیا گیا. اچھا دیکھیے، خاص طور پہ جو پہلا دودھ جسے کولیسٹرم وغیرہ کہا جاتا ہے، اس طرح کے ملتے کچھ اور الفاظ بھی اس کے لیے مختلف اس میں ہیں، کہ یہ بیماریوں سے بچنے کے لیے بچوں کے لحاظ سے بہترین یہ دودھ سمجھا جاتا ہے. اور بہت ساری اینٹی باڈیز وغیرہ اس کے اندر ہوتی ہیں جراثیم کے خلاف. گویا یہ سب سے پہلی ویکسین ہے جو کہ بچے کو دی جاتی، اور یہ انتہائی زود ہضم بھی ہوتی. بچوں کی آنتوں کے جتنے بھی فضلات وغیرہ ہیں اس کو بہت جلدی بالکل صاف کر دیتی ہے ہاتھوں سے. تو اب دیکھیے، یہ جو اتنا پر اثر ہے جو کہ ہمارے تربیت اولاد کے لحاظ سے ظاہر ہے یہ چیز بیان ہو رہی ہے کہ ماں کا دودھ یا جو بھی دودھ پلایا جاتا ہے بچے کو، اس کے اتنے زیادہ اثرات ہیں کہ تاریخ میں اس کا ایک تجربہ بھی کیا، برا انداز کا تجربہ بھی کیا گیا.
بخت نصر یا بخت النصر جسے کہا جاتا ہے، ایک انتہائی ظالم ترین بادشاہ. اس نے پورے فلسطین کو تباہ و برباد کر دیا تھا، تمام شہروں جہاں سے گزرتا تھا اس کو تباہ و برباد کر دیتا تھا، تمام بوڑھوں اور بچوں کو اس علاقے کے قتل کر دیتا تھا. اس کا باپ نامعلوم تھا اور ماں کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا. اس کی پرورش میں ایک تجربہ کچھ لوگوں نے کیا کہ اس کی پوری پرورش دو جانوروں کے دودھ پہ ہوئی، کتیا کے اور سورنی کے، اس پہ اس کی ہوئی. تو اتنا ظالم بنا یہ کہ پورے شہروں کو نیست و نابود کر دیتا تھا، اور حتیٰ کہ بچوں تک کو نہیں چھوڑتا تھا، ایک ایک شہر کے تمام بچوں اور بوڑھوں کو قتل کر دیتا تھا. تو اتنے اثرات ہیں اس کے واقعتاً کہ جب بھی روایت میں یہ آئی ہے یہ بات، دیکھیں نواسب یا ناصبی جس کو کہا جاتا ہے، دشمنان اہل بیت، کہ روایتوں میں الگ سے تاکید آئی ہے کہ ناصبی سے دودھ نہ پلایا جائے. ناصبی سے یعنی دیکھیے ہر زمانے میں آج کل تو اس لحاظ سے بہت ساری مختلف شادیاں بھی اس انداز سے ہو جاتی ہیں مختلف مذاہب کے اندر، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ارے یہ تو مثلا دشمن اہل بیت ہے، یہ عورت یا یہ مرد جس سے ہوئی ہے شادی. تو اس حد تک اس کی متعلق اتنا اثرات ہیں اس چیز کے کہ خود ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ محمد مستدرک الوسائل میں کہ دودھ پلانے کے لیے یہودی عورت ناصبی عورت سے بہتر ہے. ناصبی عورت سے بہتر ہے کہ یہودی عورت کو انتخاب کر لیا جائے، یعنی مذمت بتانے کے لیے امام نے بات کہی. اور یہ بھی فرمایا کہ خبردار کبھی بھی بچے کو دودھ پلانے کے لیے ناصبی عورت کا انتخاب نہ کرنا، یہ دشمنی اہل بیت کو گویا بچے کے اندر منتقل کر دے گی. دیکھیے ماں کے دودھ کا اس انداز کا اثر باقاعدہ آغا مہدی شمس الدین جو کہ لبنان کے عالم دین رہے ہیں اور وہاں کی جہادی تنظیموں کو بھی چلاتے رہے ہیں، باقاعدہ ان کی کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، داستان ازواج و تربیت کے نام سے. اس میں آغا مہدی شمس الدین نے شیخ فضل اللہ نوری کا ایک واقعہ لکھا ہے. شیخ فضل اللہ نوری مشروطہ کی ایک تحریک چلی تھی پوری، اور ابھی اس کو بیان کرنے کا ظاہر موقع نہیں، آپ کھنگال سکتی ہیں کتابوں کو اور انٹرنیٹ کو کہ مشروطہ کی تحریک کیا تھی. اور باقاعدہ اس تحریک میں شیخ فضل اللہ نوری کو پھانسی دے دی گئی تھی. پھانسی. اچھا شہادت سے چند روز پہلے، اچھا آج بھی وہ رسی جس سے شیخ فضل اللہ نوری کو پھانسی دی گئی تھی وہ آج بھی موجود ہے. پھانسی سے چند روز پہلے قید خانے میں ایک عالم کی ملاقات شیخ فضل اللہ نوری سے ہوئی اور کہا کہ آپ کا بیٹا تو سخت لاؤ بالی ہے، حتیٰ کہ وہ آپ کے دشمنوں کے ساتھ آپ کے خلاف کام کر رہا ہے. شیخ فضل اللہ نوری نے کہا کہ میں اس کا سبب جانتا ہوں. میرا یہ بیٹا نجف میں پیدا ہوا تھا، اس کی ماں بیمار تھی، اس کو دودھ اتر نہیں رہا تھا، تو مجبوراً کافی عرصہ کچھ عرصہ تلاش کیا اور ایک عورت کا انتخاب کیا اور اس نے اس بچے کو دودھ پلانا شروع کیا. کافی عرصہ جب گزر گیا تو ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ یہ عورت بے عفت ہونے کے ساتھ ساتھ ناصبی بھی ہے اور امیر المومنین علیہ السلام سے دل میں کینہ رکھتی ہے. اسی وقت سے میں یہ سمجھ گیا تھا کہ اب میرے اس بچے کا سعادت مند ہونا بہت مشکل ہے. دیکھیے ایک ایسی چیز ہے یہ دشمنی اہل بیت کہ باقاعدہ پیغمبر کے بہت سے اصحاب کہا کرتے تھے. اس زمانے کے حالات بھی ایسے تھے، ہر جگہ شادیاں اس انداز سے ہو جایا کرتی تھیں اور کسی کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کس کا بچہ حلال ہے یا کون سا بچہ جو ہے وہ غیر حلالی ہے. تو وہ پیغمبر کے اصحاب کہتے تھے کہ ہم محبت علی کے ذریعے بچوں کا امتحان کیا کرتے تھے. جس بچے میں محبت اہل بیت پائی جاتی تھی، یعنی بڑے ہو کر اس کو ظاہر کرتا تھا تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ حلالی ہے، اور اس کے برخلاف ہوتا تھا تو ہم اسے غیر حلالی سمجھ لیا کرتے تھے. یعنی اس زمانے میں بات بڑی مشہور تھی. کہا جاتا ہے نا روایتوں اس میں محاوروں کے اندر بھی ہے کہ سپولیے کو جتنا بھی دودھ پلا دیا جائے وہ بہرحال ڈنک ہی مارتا ہے.
تو یہ اس انداز سے جو پیدا ہونے والے جو کہ ناسبی دودھ کے اوپر پرورش پاتے ہیں، یہ گویا ایک سانپی کی مانند ہوتے ہیں اور پھر دشمنی اہل بیت ان کے اندر منتقل ہو جاتی. تو یہاں تک کہ اچھا خالی صرف نواسبی کی حد تک بات نہیں ہے، بلکہ روایتوں کے اندر یعنی دودھ کے اثرات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اپنی اولاد کو، روایت کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اپنی اولاد کو بدکار، فاسق یعنی گناہگار عورتیں اور پاگل عورتوں کے دودھ سے محفوظ رکھو، کیونکہ ان تمام چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. اور پیغمبر کی حدیث کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ دودھ جو ہے یہ لگنے والا ہوتا ہے، جیسے متعدی امراض نہیں ہوتے جو کہ لگتے ہیں عام، یعنی اس کے اثرات ہوتے ہیں. یعنی دودھ پلانے والی جو ماں ہے وہ اپنے اخلاق و اطوار کو اور افکارات کو اور جو بھی اس کے میلانات ہیں اس کو بچے کے اندر منتقل کر دیتی. یعنی یہ بڑی اہم بات ہے کہ اچھا خود جو ماں غذا اس دوران کھا رہی ہے اور وہ ظاہر جسم کا ایک جز بن رہی ہے، جز بننے کے بعد اسی سے پھر جو ہے وہ شیر مادر جو ہے وہ بن رہا ہے اور وہ بچے کے اندر منتقل ہو رہا ہے، تو غذاؤں کے اعتبار سے بھی اس کو احتیاط کرنی ہے کہ جن کے جو غذاؤں کے روحانی اثرات کے اعتبار سے کچھ غذاؤں کا تذکرہ بھی ہم نے اپنے ایک درس کے اندر کیا تھا، وہ آپ کو بات یاد ہوگی. تو وہ جو غذائیں کھاتی، حتیٰ کہ مثلا اگر کوئی حرام چیز کھا رہی ہے، حرام مثلا آج کل کے دور کے لحاظ سے مثلا مثال دی جا سکتی ہے، جیسے اگر کسی کو پتہ نہ ہو کہ مچھلی جو ہے چھلکے والی ہے بغیر چھلکے کی، تو آغا سیستانی مثلا منع کرتے ہیں کہ جب تک تحقیق نہ ہو جائے کہ چھلکے والی تب تک نہیں کھا سکتے اور کھانا حرام ہے. اسی طریقے سے باہر کے جو مختلف مغربی ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں اور وہاں اس کا خیال نہ کریں اور حرام ان کے جسموں میں چلا جائے تو وہی پھر بچے کی غذا بنے گا ماں کے دودھ کی شکل میں. تو یہاں تک روایتوں کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بات صلی اللہ محمد محمد کہ اگر کبھی بچے کو یہودی اور عیسائی عورت کے دودھ پلانے کے لیے معمور کرو. اس زمانے میں تو ہوتا تھا مختلف وجوہات، مثلا بچے کی ماں مر گئی ہے یا بہت شدید بیمار ہے، اور اب دوسرا اس زمانے میں اس لحاظ سے کوئی انتظام ہونا یا ڈبے کے دودھ وغیرہ بھی نہیں تھے، تو کچھ مشکلات ہوتی تھیں کہ اگر کبھی تمہیں یہودی اور عیسائی عورت کا انتخاب کرنا ہی پڑ جائے تو اس بات کا خیال رکھو کہ اس کو پھر شراب اور سور کے استعمال سے بچاؤ. یعنی یہ اسے کھانے اور پینے نہ دو، کیونکہ یہ اثرات کو بچے کے اندر منتقل کرے گی. اچھا، اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماں اگر صریحاً حرام اگر کوئی چیز کھا رہی ہے یا خمس نہ نکلا ہوا مال کھا رہی ہے یا اور دیگر حرام ذرائع سے جو آمدنی شوہر گھر میں لا رہا ہے وہ اگر ماں کھا رہی ہے اور وہی پھر اس کے جسم کا جز بن رہی ہے، اسی سے وہ شیر مادر بنے گا جو بچے میں منتقل ہوگا، تو یہ تمام اثرات بد یا جھوٹ اور فراڈ کا یا کسی بھی طرح کا اس انداز کا پیسہ جو شوہر کما کے لا رہے ہے بچے کے اندر منتقل ہو جائے گا اور تمام اثرات بد کو رکھے گا. اچھا دیکھیے، اتنا اور بات بتا دی جائے کہ فقہی مسئلے کے طور پر بھی کہ ماں حتیٰ کہ جنابت کی حالت میں یا حیض کی حالت میں بھی بچے کو دودھ پلا سکتی ہے. منع نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، مگر بہرحال ان نجاستوں سے جو ہے جو اختیاری لحاظ سے اس کو رفع کرنا ممکن ہے اس کو رفع کیا جائے. اور ظاہر ہے کہ وہ تو اپنی مدت میں اس کے پیریڈ وغیرہ ختم ہوں گے تو اس دوران بھی اس کو کوئی ممانعت نہیں ہے اور مسلسل وہ پلا سکتی ہے. لیکن جہاں اس کو اختیار ملتا ہے اس کا تو وہاں وہ وضو اور غسل کر کے اس انداز سے پاک و پاکیزہ ہو کر دودھ پلائے تو اس کے اثرات بھی زیادہ ہوتے ہیں. اچھا، کسی بھی وجہ سے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ بعض اوقات مثلا کسی جانور کا دودھ بھی بچے کو پلانا پڑ جاتا ہے تو دیکھیے اس کے بھی اس لحاظ سے اثرات ہوتے ہیں. مثلا گائے بھینس کا اگر دودھ پلانا بچے کو پڑ جائے، ہمارے غلام علی وزیری صاحب مولانا تو کہتے ہیں کہ پھر وہ ظاہر ہے بھینس کا یا گائے کا پیے گا بچہ دودھ تو ماں کو پھر بعد میں دو لتیاں ہی اس کو مارنی، وزیری صاحب جو کہتے ہیں. بہرحال تو اچھا، ایک باقاعدہ ریسرچ بھی ہوئی ہے اس لحاظ سے کہ ان بچوں کے مقابلے میں وہ بچے کے جو کہ ماں کے دودھ پر ہوتے ہیں وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں بنسبت ان بچوں کے کہ جو کہ جانور کے ڈبے وغیرہ کے دودھ جو کہ پیتے ہیں. یعنی زیادہ ذہین اور زیادہ شارپ ہوتے ہیں. باقاعدہ برازیل میں جو تحقیق ہوئی ہے اور جو لانسیٹ گلوبل ہیلتھ کے نام سے جو باقاعدہ ایک میگزین آتا ہے اس کے اندر بھی باقاعدہ یہ ریسرچ آئی ہے
کہ وہ بچے جنہوں نے ماں کا دودھ پیا ہے ان کو باقاعدہ شروع سے لے کر 30 سال کی عمر تک مختلف مراحل کے اندر ان بچوں کا ڈیٹا جو ہے جمع کیا گیا، تو معلوم یہ چلا کہ وہ بچے ان تمام بچوں کے مقابلے میں زیادہ ذہین ہیں کہ جنہوں نے ماں کا دودھ پیا ہے، بلکہ ہر شعبے میں ان کی کارکردگی زیادہ بہتر ہے، بلکہ صحت کے اعتبار سے بھی ان کی صحت ان بچوں کی نسبت زیادہ بہتر رہی ان 30 سالوں کے اندر جنہوں نے ان بچوں کے مقابلے میں جنہوں نے ماں کا دودھ نہیں پیا تھا۔ تو بہت اہم چیز ہے، خود ماں کے دودھ میں باقاعدہ فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں جو کہ بچے کے جو دماغ ہے اس کے لحاظ سے اس کو بہت زیادہ قوی کرتے ہیں، بچے کے دماغ کی نشو و نما جو ہے وہ بہت بہتر انداز سے ہوتی ہے جو ماں کے دودھ پر ہوتے ہیں۔ اچھا، اب جو ڈبے کے دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں بچے کو، تو اس لحاظ سے وہ بچے کو وہ والی دھمکی بھی نہیں دے سکتی کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی بڑے ہونے کے بعد۔ تو اور باقاعدہ اب تو بیبی فرینڈلی ہاسپٹل جو ہیں وہ قائم ہو رہے ہیں، اور باقاعدہ اس کے خلاف ایک کیمپین چل پڑی ہے کہ دودھ کے ڈبے جو بچے کو پلائے جاتے ہیں باقاعدہ پھینکے جاتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ بہت نقصان دہ۔ اچھا یہ جو محاورے کے اندر بھی آتا ہے یا کہ میں دودھ نہ بخشوں گی، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میرے حق کی میں کوئی بھی کمی بیشی ہوئی تو وہ میں معاف نہیں کروں گی، یہ اس کے عموماً معنی لیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے یہ تمام چیزیں بچے کے اندر ماں کے عادت و اطوار اخلاقیات یہ بچے کے اندر منتقل ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اکبر الہ آبادی جو کہتے تھے نا کہ طفل میں کیوں کرو خوں ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی۔ وہ یہ اسی وجہ سے کہتے تھے کہ ان میں کیسے خوب وہ آئے، یہ تو کسی اور چیز کا دودھ پی رہے ہیں، یہ تو ڈبے کا مثلا دودھ پی رہے ہیں۔ تو ماں اور باپ کے اخلاق اس انداز سے بچے کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے اب ماں جتنا خالص دودھ ملنا بھی ممکن نہیں ہے، یہ جتنے بھی اوپر کے دودھ یا اس طرح سے ہوتے ہیں ان میں خالص ہونے کا وہ معیار بھی نہیں ہے، اور اگر عام طور پر بازار سے جو خرید کے لایا جاتا ہے اس کے اندر تو اب پانی کے اندر باقاعدہ دودھ ملایا جاتا ہے، دودھ میں پانی نہیں ملایا جاتا۔ تو باقاعدہ میں کہیں لطیفہ بھی پڑھ رہا تھا کہ بچے کو استاد نے مضمون لکھنے کو دیا کہ دودھ پہ مضمون لکھ کر لاؤ، سارے بچے 2 صفحات کے مضمون لکھ کے لائے، ایک بچہ جو صرف 2 لائنوں کا لکھ کر لایا۔ استاد نے کہا سب لوگ 2 صفحات کے لکھ کے لائیں، تم 2 لائنوں کا کیوں لکھ کر لائے ہو؟ کہنے لگا کہ استاد محترم میں خالص دودھ پر لکھ کر لایا ہوں۔ تو ظاہر ہے وہ تو کم ہی ہوتا ہے، تو نایاب ہے، تو اس کے لحاظ سے 2 لائنیں بھی کافی ہیں۔ تو اچھا، اب یہ دودھ پلائی کی فقہی اعتبار سے اس کی مدت کتنی ہونی چاہیے؟ اکثر خواتین کافی پریشان ہوتی ہیں اس میں کہ ان کو صحیح طور پر چیز بتائی جائے۔ موجودہ مجتہدین کے فتاوی میں خاص طور پر آغا سیستانی فرماتے ہیں اس کی زیادہ سے نہیں، پہلے وہ فرماتے ہیں کہ 21 مہینے تک دودھ پلانا ماں کو مستحب ہے، 21 ماہ تک، اور 24 ماہ یعنی پورے 2 سال بھی دودھ پلا سکتی ہے۔ اور اس جو قرآن کی جو آیت بھی آئی تھی اس میں حولین کاملین کا لفظ آیا ہے، حولین کاملین، تو اس میں پورے 2 سال ماں دودھ پلائے۔ اچھا، اس میں آگے چل کر ہی آیت کے اندر یہ آیا ہے، لوگ اکثر کہتے ہیں جب قرآن کے اندر یہ بات آ گئی کہ 2 سال مائیں دودھ پلائیں تو 21 مہینے جو ہے وہ کہاں سے کہا انہوں نے؟ تو خود قرآن کے اندر ہی آگے چل کے آیا کہ اگر یہ باہمی مشاورت سے طے کر لیں تو یہ اس بات کا بھی اختیار ہے کہ اس سے کم مدت بھی دودھ پلا سکتی، اور اس کے بعد روایتیں صحیح ہیں، اس کے اندر 21 مہینے دودھ پلانے کا حکم آیا ہے۔ اور 24 مہینے یعنی 2 سال سے زیادہ، 2 سال تک پلانا جائز ہے، اور 2 سال سے زیادہ پلانا بہتر نہیں ہے، اور کچھ علماء نے مکروہ بھی قرار دیا ہے۔ اور ہمارے برادران اہل سنت میں تو 2 سال سے کچھ علماء اس بات کے بھی قائل رہے ہیں ان کے کہ 2 سال سے 1 دن اوپر بھی پلایا جائے تو وہ حرام ہے۔ ہمارے یہاں حرام تو نہیں ہے، البتہ آغا سیستانی نے خاص طور پر اس بات کو لکھا ہے کہ مناسب نہیں ہے، پلا سکتی ہے ماں لیکن مناسب نہیں۔ اچھا، اب بلکہ یہاں تک ہمارے چھٹے امام نے جملہ ارشاد فرمایا ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ 21 مہینے سے کم پلانا بچے کے اوپر ایک ظلم ہے، ظلم شمار کیا گیا۔
اچھا 2 سال جب مکمل ہو جائیں تو بچے کو اچھے انداز سے دودھ چھڑائی کروا دی جائے. اس کو مار مار کر ڈرا کر اس انداز سے علماء نے منع کیا ہے کہ اس کو دودھ نہیں چھڑانا چاہیے. اچھے انداز اور طریقے سے اس کو مختلف غذائیں ایڈ کی جا سکتی ہیں اس کے ساتھ اور آہستہ آہستہ اس کو دودھ چھڑایا جائے. اس وقت ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ گریہ ازاری کرے, بہت زیادہ روئے اور چلائے, تنگ کرے, مگر دوسری غذاؤں کو ساتھ ساتھ انٹروڈیوس کر کے اسے نئے ٹیسٹ متعارف کرائے جائیں اور آہستہ آہستہ اس کو چھڑوا دیا جائے. اور اس موقع پر جب وہ گریہ ازاری کرے گا تو اکثر لوگ اس میں پھر ذرا اس کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں, ان کو ترس آنے لگتا ہے. اس موقع پہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور کسی بھی اچھے طریقے سے یہ دودھ چھڑائی کروائی جائے. اچھا, یہ جو 2 سال یا 21 مہینے جو دودھ پلانا ہے, اس کو یہ جو 2 سال ہیں یہ قمری لحاظ سے 2 سال ہیں, انگریزی اعتبار سے نہیں, کیونکہ اس کے بعد دودھ پلانا بہتر نہیں ہوتا ہے بچے کے لیے اور کچھ علماء تو مکروہ بھی اس کو قرار دیتے ہیں. ایک فقہی مسئلہ بھی 2 ایک اس میں اور بیان کر دیے جائیں جو کہ فقہاء نے لکھے ہیں کہ شرعاً دیکھیے ماں پر بچے کو دودھ پلانا واجب نہیں, دودھ پلانا ماں پر واجب نہیں ہے, لیکن ماں کا حق ہے. یعنی اگر ماں منع کرنا چاہے تو ماں کو جائز ہے کہ وہ منع کر سکتی ہے. یعنی ابھی ہم فقہی مسئلے صرف بتا رہے ہیں, یعنی اس کے لیے واجب نہیں ہے, منع کرنا چاہے تو جائز ہے. پلانا اس کا حق ہے, یعنی اگر وہ پلانا چاہے تو شوہر منع نہیں کر سکتا اور نہ پلانا چاہے تو شوہر مجبور نہیں کر سکتا. اچھا, ماں کو مرضی ہے کہ جب تک چاہے بچے کو دودھ پلائے اور جب چاہے چھوڑ دے. یہ بھی اس کے لیے ضروری نہیں کہ پورے 2 سال یا 21 مہینے تک ہی پلائے, اور چاہے تو وہ اجرت بھی طلب کر سکتی. البتہ باپ کو اگر کوئی مفت دودھ پلانے والی بچے کو مل رہی ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ ماں ہی سے پلوائے. ماں اگر اجرت طلب کرے تو پھر شوہر پر واجب نہیں کہ ماں ہی سے پلوائے, باپ مفت پلانے والی عورت کو بھی منتخب کر سکتا ہے. اچھا, اگر وہ عورت بھی اتنی ہی اجرت مانگے کہ جتنی کہ ماں مانگ رہی ہے تو پھر باپ کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ ماں ہی سے بچے کو دودھ پلائے. یہ فقہاء نے اپنی کتاب کے اندر, اگرچہ یہ آج کل اتنے زیادہ پیش نہیں آتے ہیں, لیکن اس لحاظ سے کہ بات ایک ہی جگہ پہ مکمل ہو جائے تو میں نے اس کو بھی بیان کر دیا. اچھا, اب دیکھیے اسلام نے کب سے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ 2 سال تک مائیں مکمل دودھ پلائیں, اور کب سے قرآن کے اندر یہ بات آ چکی ہے, ائمہ کے ارشادات میں ہے. آج جو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پہ بھی اگر آپ جائیں, اسلام کی حقانیت بتانے کے لیے آپ کو بات کہہ رہا ہوں, اس کے اندر یہ جملہ باقاعدہ آج بھی ویب سائٹ کے اوپر جا کر آپ کو مل جائے گا کہ اگر ہر بچے کی پیدائش کے 1 گھنٹے کے اندر ماں بچے کو دودھ پلائے اور ابتدائی 6 مہینے میں ماں کے دودھ کے علاوہ بچہ کوئی اور دودھ استعمال نہ کرے, کچھ اور نہ لے, اور پورے 2 سال تک دودھ پلائے, یہ باقاعدہ الفاظ ہیں اس کے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی آفیشیل ویب سائٹ پہ, اور پورے 2 سال تک اس انداز سے دودھ پلائے تو سالانہ 8 لاکھ بچوں کو مرنے سے بچایا جا سکتا ہے. 8 لاکھ بچوں کو سالانہ, یعنی اتنی بڑی تعداد میں ماں کا مکمل طور پر یا تو دودھ نہیں پی پاتے بچے یا کسی اور وجہ سے ان کو ہٹا دیا جاتا ہے, تو 8 لاکھ بچوں کی اموات ہوتی ہیں. اور کہا کہ پیدائش کے 1 گھنٹے سے ہی سلسلہ شروع ہو جائے اور 6 مہینے تک کم سے کم صرف ماں کا دودھ پیے اور مسلسل 2 سال تک اگر پیتا رہے بچہ تو 8 لاکھ بچوں کو موت کے منہ میں جانے سے بچایا جا سکتا ہے. تو آپ دیکھیں کب سے اسلام نے بات کہی ہوئی ہے اور ادھر ادھر ہم ٹامک ٹوئیاں مارتے پھرتے ہیں اور اسلام کی حقانیت کے اوپر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اچھا, اس لحاظ سے اتنے عظیم فائدے کہ دیکھیں تو جراثیم کے اعتبار سے بھی ہے کہ اس کے اندر خاص اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو جراثیم سے بچاتی ہیں, جو کہ ظاہر ڈبے کے دودھ میں وہ اینٹی باڈیز الگ سے نہیں ڈالی جا سکتی. وہ ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے. خود ماں کے لیے اتنے زیادہ فائدہ مند ہے کہ اووری کی اور بریسٹ کے جو کینسرز ہوتے ہیں دودھ پلانے والی ماؤں کو بہت کم ہے, وہ نہ بہت, کیونکہ اور اثرات کی وجہ سے ان کے اندر یہ بیماری آ جاتی ہے, لیکن خود جو دودھ پلانے والی بچوں کو مائیں ہیں ان کے اندر یہ بہت کم ہے یہ والے کینسرز. ایک تو خود ان کا اپنا فائدہ ہے, یہی وجہ ہے کہ دودھ نہ پلانے والی ماؤں کو خود غرض اور بیوقوف مائیں کہا جاتا ہے, جو دودھ نہیں پلاتی. خود غرض بھی ہیں اور بیوقوف بھی ہیں, انہیں اپنے نفع نقصان کا کچھ پتہ نہیں. اور اس لحاظ سے کہ یہ بھی ہے اس کے اندر کہ بچوں کے اندر جو دستوں کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی ان بچوں کے اندر بہت کم ہے کہ جو کہ ماں کے دودھ پر ہوتی.
اچھا، ایسے بچوں کے متعلق ایک اور بہت اچھا فائدہ دیکھیے، بچوں کی جسمانی تربیت بھی کرنی ہے نا، تو اس کے اندر یہ بات ہے کہ ایسے بچے بڑے ہو کر اوور ویٹ اور اوبیس بھی نہیں ہوتے، یعنی موٹاپے کی طرف نہیں جاتے ہیں، اور وجوہات اوور ایٹنگ کسی وجہ سے چلے جائیں، لیکن عموماً یہ والے جو بچے جو ماں کے دودھ پر ہوتے ہیں یہ اوور ویٹ بھی نہیں ہوتے. اور ان بچوں کو خاص طور پر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ڈائبٹیز کی جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہلاتی ہے ہمارے ہاں، نان انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز، یہ ان بچوں کے اندر بہت کم ہوتی. تو اور مزید فائدے یہ ہیں کہ جس کے لیے اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اور برتھ اسپیسنگ کے لیے یا فیملی پلاننگ کے لیے 98% فیملی پلاننگ ان ماں کو خود بخود ہوتی رہتی ہے، برتھ اسپیسنگ ہوتی جاتی ہے کہ جو کہ بچے کو اپنے دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، تو بہت خرچے سے بھی بچتے ہیں اور بہت سی اور کمپلیکیشنز ان دواؤں کی جو کہ استعمال کی جاتی ہیں ان سے بھی محفوظ ہو جاتی ہیں. خود جو اس دوران ایک ہارمون نکلتا ہے جس وقت وہ بچے کو فیڈ کراتی ہے، جسے آکسیٹوسن کہا جاتا ہے، یہ ماں اور بچے کو دونوں کو بہت سائیکولوجیکلی جسم کے اعتبار سے بہت زیادہ ریلیکس کرتا ہے. اور ماں کا یہ جو شفقت بھرا سینہ ہے یہ بچے کے جسم کی حرارت کو اس حد تک اس کی جو فلکچویشن ہوتی ہے جسم بچے کے جو باڈی ٹیمپریچر ہے اس کو اتنا زیادہ محسوس کرتا ہے ماں کا یہ پرشفقت سینہ کہ حد تک 1 ڈگری کی بھی اگر فلکچویشن ہے، مثلا بچہ یا تو ٹھنڈا ہو رہا ہے 1 ڈگری کم یا 1 ڈگری زیادہ اس کا ہو رہا ہوتا ہے، تو ماں کے جسم سے وہ حرارت بچے کے اندر منتقل ہوتی ہے یا کم ہوتی، یعنی اس 1 ڈگری کی کمی کو ماں کا یہ جسم بچے کے پورا کرتا ہے. اتنا سینسیٹیو ہے بچے کے 1 ڈگری کو بھی یہ ریئلائز کر لیتا ہے، اور اتنی کمی ہوتی ہے تو پوری کرتا ہے اور زیادتی ہوتی ہے تو اس کو کمی کی طرف لے کر جاتا ہے. تو پروردگار کا کتنا اس کے اندر جو ہے پورا ایک سسٹم چل رہا ہے. اور ماں کو خود ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ عام طور پر پریگنینسی میں جو ویٹ وغیرہ بڑھتا ہے تو وہ پری پریگنینسی جو ویٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ویٹ واپس چلا جاتا ہے اگر یہ مائیں بچوں کو اپنے دودھ پلائیں. اور اس میں دیکھیے ایک بڑا مسئلہ جب بھی اسلام میں یہ کہتا ہے کہ عورت کو زیادہ تر اس لحاظ سے کہ گھر پر اس کو گھر اس کا محاذ ہے، باہر اس کا محاذ نہیں ہے، کہ جو ملازمت پیشہ خواتین ہیں ان کے لیے کتنی زیادہ پھر اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں کہ 2 سال کے اندر کتنی زیادہ ابتدائی 2 سال میں مشکلات ہیں، بچے کو اتنی جلدی دودھ پلانا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اپنی جابز کو کنٹینیو کریں گی. دیکھیے باہر پھر بھی کچھ ممالک میں بہت ساری فیسلٹیز ہیں جو کہ ہمارے ان ملکوں کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، مثلا میٹرنیٹی لیو بھی ان کو ملتی ہے، اور بریسٹ فیڈنگ کے جو بریکس ہیں جابز کے درمیان وہ ان کو دیے جاتے ہیں، اور پیڈ چھٹیاں ان کو ملتی ہیں، یا بہت سی جگہوں پہ بریسٹ ملک کو اسٹور کر کے رکھ کے پھر بعد میں بچے کو پلانے کی جو ایک سہولت اور اس کے انتظامات ہوتے ہیں. یہاں پر تو یہ سب نہیں ہے. تو یہ جو اس لحاظ سے ملازمت پیشہ جو خواتین ہیں یہ کتنی چیزوں کے اوپر آخر کام کریں. اسلام نے دیکھی جب ہی ان کو گھر کا صرف محاذ دیا تھا، لیکن یہ کہ یہ گھر کے بھی سارے کام کرے اور بچے کو بھی سارے کام کرے اور پھر آفس کے بھی سارے کام کرے اور ملازمت کے لیے بھی جائے اور تمام چیز اتنی، ایک عورت کتنے کام کرے گی آخر. تو یہ خود عورتوں کو بھی اس لحاظ سے سوچنے کی ضرورت ہے، ان کے گھر والوں کو بھی ضرورت ہے کہ بہت زیادہ اوور ورک اور برڈن جو ہے یہ نہ ہو جائیں، تو یہ اس لحاظ سے تربیت بھی بچے کی اس طور پر صحیح نہیں کر سکتی. تو اچھا اب آ جائیے کہ ماں جس وقت دودھ پلانا شروع کرے، اب دیکھیے تربیتی اب بہت ساری چیزیں جسمانی تربیت کے لحاظ سے ضروری تھیں، لیکن اب جو اہم بات شروع ہو رہی وہ یہ ہے کہ جب ماں بچے کو دودھ پلانا شروع کرے تو اس سے پہلے وضو کرے. دیکھیے وضو کرنے سے تمام بہترین اثرات بچے کے اندر منتقل ہوں گے. اب اس بچے کے اندر خاص طور پر ایک چیز ہوگی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بھی زیادہ تر باوضو رہنے کا عادی بنے گا. آیت اللہ شہید دستغیب شیرازی کی ایک بہت مشہور کتاب ہے استعاذہ، اس میں باقاعدہ انہوں نے شیراز کے ایک نان بائی جو تندور پر روٹیاں لگاتا تھا اس کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ دیکھیے یہ ہوتی ہے تربیت. ان کو ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ شیراز میں نے دیکھا تھا ایک نان بائی کہ جو کہ ہمیشہ حدیث قصہ پڑھ کر اور وضو کر کے تندور میں روٹیاں لگاتا تھا. وہ کہتا تھا کہ یہ روٹیاں صاحبان ایمان کے دسترخوان کی زینت بنیں گی اور صاحبان ایمان کے شکموں کے اندر جائیں گی. تو وہ تمام فوائد جو کہ حدیث قصہ پڑھنے کے ہیں یا وضو کر کے روٹیاں لگانے کے ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر ان کے جسموں کے اندر جائیں گے. دیکھیے خود پیغمبر فرماتے تھے کہ جس وقت بھی انسان وضو کرتا ہے جتنی مرتبہ وضو کرتا ہے اتنا ہی اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے.
اور باقاعدہ پیغمبر نے بھی فرمایا کہ فقر و فاقہ دور ہوتا ہے وضو کرنے سے، غم و غصہ دور ہوتا ہے، ڈپریشن وغیرہ اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ دور ہوتا ہے، اور سارے گناہ ہر دفعہ وضو کرنے سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ماں وضو کر کے بچے کو دودھ پلائے گی تو ان گناہوں کے جو گناہ اس کے ذمے تھے، اس کے جو اثرات بچے کے اندر پہنچنے تھے وہ بھی پہنچنے سے بچ جائیں گے۔ تو اب پاکیزہ اعضاء کے ساتھ اور پاکیزہ دل کے ساتھ بچے کو یہ غذا فراہم کرے گی، اور بچے کے اندر اس لحاظ سے جو نفسیاتی امراض کی بھی ابتدا بہت شروع سے بعض اوقات ہو جاتی، تو بچے کے اندر وہ نفسیاتی اثرات جو ماں کے بھی منتقل ہو سکتے ہیں، خود بچے کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں، بچہ اس سے بھی محفوظ رہے گا اگر ماں وضو کر کے دودھ پلائے گی۔ باقاعدہ دیکھیے جرمنی میں ایک تحقیق بھی کی گئی کہ جس طرح ہمارے ہاں وضو کیا جاتا ہے نا، اس طرح سے دن کے مختلف اوقات میں چہرہ اور ہاتھوں کو دھلایا گیا نفسیاتی مریضوں کو، تو کچھ ہی عرصے بعد یہ بات نوٹ کی گئی کہ اس سے ان کا نفسیاتی امراض یا تو ختم ہو گئے، اگر ایک مخصوص عرصے تک ان کے چہرہ اور ہاتھ جس طرح ہم وضو کرتے ہیں اس انداز سے، یا بہت کم ہو گئے۔ تو اس لحاظ سے شک، وسواس، وہم، اس طرح کی بیماریوں سے بچہ بھی محفوظ رہے گا اور ماں بھی اس وضو کرنے کے نتیجے میں ان امراض سے محفوظ ہو جائے گی۔ اور خود آپ کو پتہ ہے کہ جراثیم وغیرہ کیونکہ بار بار جب وضو ہوتا ہے تو ہاتھوں کے اوپر جو جراثیم ہوتے ہیں وہ بھی بار بار صاف ہو جائیں گے، بچے تک وہ جراثیم نہیں جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹرز یا پیرامیڈیکل اسٹاف وغیرہ بلا ضرورت بھی ہر تھوڑی دیر بعد اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوتے ہیں یا ڈس انفیکٹ کرتے ہیں اس کو، یا مختلف اس طرح کی جو چیزیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے تجدید وضو کر کے، یعنی ابھی وضو ٹوٹا بھی نہیں ہے تب بھی ایک وضو کیا جائے اور اس کے دوبارہ ایک وضو کر لیا جائے، اس کے اپنے فائدے ہیں، جس طریقے سے ڈاکٹر حضرات بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ماں اگر مکمل مستحبات کے ساتھ وضو کر رہی ہے تو ظاہر ہے کہ مثلا کلی بھی کر رہی ہے اور ناک میں پانی ڈال رہی ہے اور چہرے اور ہاتھ پہ پانی ڈال رہی ہے، تو ان تمام جگہوں سے جراثیم خود بخود دور ہوتے جاتے ہیں۔ جو بچے تک ظاہر ہے بچہ بالکل کلوز ہے ماں سے، تو ماں سے بھی بہت ساری بیماریاں، کنٹیجیس ڈیزیز وغیرہ اس کو لگ سکتی ہیں اس انداز سے، تو اگر وضو کر کے پلائے گی تو ان تمام بیماریوں سے بھی بچہ محفوظ رہے گا۔ اچھا، پھر ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے وضو کرنے سے، آپ نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ تازگی آ جاتی ہے، وضو کرنے سے ہمیشہ اچھا فیل ہوتا ہے، سستی، کاہلی، نیند یہ سب دور ہو جاتی ہے۔ اور ماں کو مختلف اوقات میں دودھ پلانا پڑتا ہے تو اکثر وہ بالکل غنودہ ہوتی ہے، تھکی ہوئی ہوتی ہے، چڑچڑی ہو رہی ہوتی ہے، تو اگر وضو کر کے ماں اس انداز سے دودھ پلائے تو یہ پورے نشاط کے ساتھ، آمادگی کے ساتھ، تر و تازگی کے ساتھ بچے کو دودھ پلائے گی، کیونکہ اس انداز میں اگر دودھ پلائے گی تو ان کے اثرات ہوں گے، پھر سستی، غنودگی، چڑچڑاپن، اس لحاظ سے وضو کرنے سے یہ چیزیں بھی دور ہو جاتی۔ تو دیکھیے وضو خود بہرحال ایک عبادت ہے، اور ماں ایک عبادت کرنے کے دوران آپ سوچئے کہ بچے کو غذا دے رہی، یعنی اس دوران جب وہ وضو کر چکی ہوتی ہے تو گویا ایک لحاظ سے ایک عبادت کو اس نے انجام دے دیا۔ اور یہ حکم بھی الگ سے کہ ماں اگر نماز پڑھ رہی ہے اور اس دوران اس کا بچہ بھوک سے بلک رہا ہے تو وہ حجاب کی بس مخالفت نہ ہو تو بچے کو گود میں لے کر دودھ بھی پلا سکتی ہے دوران نماز۔ یہ فقہی مسئلہ بھی ہے، بس یہ کہ ظاہر ہے کہ حجاب وغیرہ کی مخالفت نہ ہو جو نماز کے لیے ضروری۔ تو دیکھیے اتنے عظیم فوائد اس چیز کے نوٹ کیے گئے ہیں، اتنے عظیم فائدے نوٹ کیے گئے ہیں، جن ماؤں نے بھی یہ والی محنت کر لی ہے 2 سال تک بچے کو ہر بار وضو کر کے دودھ پلانے والی، تو ان کے بچے پھر بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری اور بہت ہی غیر معمولی ذہانت اور کارنامے دنیا سے کر کے گئے اور بڑے بڑے دنیا اور آخرت کے مقاموں کو حاصل کر کے گئے، جن کی چند ایک مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثلا شیخ مرتضی انصاری کتنے بڑے ہمارے فقیہ اور مجتہد گزرے ہیں، جو باقاعدہ عید غدیر کے دن یہ پیدا ہوئے تھے اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی نسل سے تھے، اور جس رات شیخ انصاری کو پیدا ہونا تھا اس رات جب ان کی والدہ کی آنکھ لگی تو انہوں نے خواب میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔ خواب میں دیکھا کہ چھٹے امام تشریف لائے ہیں
اور شیخ انصاری کی والدہ کے ہاتھ میں امام نے قرآن مجید کا تحفہ تھمایا. اور ابھی تو آپ ان کی تفصیل آگے سنیں گی کہ اس کے بعد شیخ انصاری کیا بنے. آیت اللہ شہید مرتضی مطہری ان کو خاتم الفقہاء والمجتہدین قرار دیتے تھے، اور اتنا زیادہ تقوی اور پرہیزگاری ان کے اندر ماں کے ان احتیاط کرنے کی وجہ سے آیا تھا. خود بھی اتنے سخت محتاط تھے کہ جو بھی وجوہات شرعیہ ہوتی تھیں ایک پیسہ بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے. اچھا یہ نہیں کہ یہ پیسہ خرچ کرنا ان کے اوپر حرام ہے، خود مجتہد کے پاس اختیار اتھارٹی ہوتی ہے اور ان کے پاس دلائل ہیں، لیکن یہ خود کچھ غیر معمولی احتیاط کرتے تھے. حتیٰ کہ ملتا ہے کہ پورے دن میں جو ان کی غذا تھی اکثر اوقات میں پورے دن میں ایک انڈا بس کھاتے تھے، آدھا ابلا ہوا انڈا صبح اور آدھا ابلا ہوا انڈا رات کے وقت. جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے تو لوگوں نے دیکھا کہ شیخ انصاری زار و قطار رو رہے ہیں. لوگوں نے آ کر کہا کہ شیخ انصاری آپ مرجع وقت ہیں، آپ کے لیے زیب نہیں دیتا، آپ جس طرح سے بلک بلک کر رو رہے ہیں. تو شیخ انصاری نے کہا کہ تمہیں کیا پتا کہ جو آج میں اتنا بڑا فقیر اور مجتہد ہوا ہوں صرف اس ماں کی وجہ سے ہوا ہوں، اس ماں نے مجھے فقیر اور مجتہد بنایا. اچھا جب ان کی ماں حیات تھی تو لوگ ان کی ماں کے پاس بھی گئے اور ماں سے پوچھا کہ آخر آپ نے کون سے ایسے اعمال انجام دیے تھے کہ شیخ انصاری جیسا مجتہد آپ کے ہاں پیدا ہوا. ان کی ماں نے کہا کہ میں نے ایسے اعمال انجام دیے تھے کہ اگر یعنی بات کو سمجھانے کے لیے کہ اگر یہ نبی یا امام بھی بن جاتا تو مجھے تعجب نہ ہوتا، یہ تو فقط شیخ انصاری ہی بن سکا. اور ان کی والدہ فرماتی تھی کہ ان اعمال میں سے سب سے کم از کم یہ بات تھی کہ میں نے آج تک ایک مرتبہ بھی اس کو دودھ بغیر وضو کے نہیں پلایا، بلکہ وضو ٹوٹا بھی نہیں ہوتا تھا تو میں وضو تجدیدی کیا کرتی تھی، اور ہر دفعہ دودھ پلانے کے لیے چاہے بھی وضو پچھلا برقرار ہے ایک وضو اور کر کے آتی تھی. اور بعض اوقات ایسے مسائل ہوتے تھے کہ جب مجھ پر غسل واجب ہوتا تھا تو میں حمام میں سردیوں کے دن میں بھی ٹھنڈے پانی سے غسل کر کے آ کر بچے کو دودھ پلاتی تھی. نتیجہ کیا رہا؟ مشکلات ہوئیں، پریشانیاں ہوئیں، اپنے وقت کو گزار بھی گئیں شیخ انصاری کی والدہ، لیکن پوری دنیا کو ایک ایسا نابغہ روزگار ایک اپنا اولاد دے گئیں کہ آج تک لوگ شیخ انصاری سے قصب فیض کر رہے ہیں. اور مشکل یہ ہے کہ کوئی شخص شیخ انصاری کی کتابیں پڑھے بغیر مجتہد بن جائے. اتنی علمی بلندی کہ آپ سوچیں کہ یہ بھی واقعہ ملتا ہے، اکثر علماء اس کو اپنی تقاریر کے اندر پیش بھی کر چکے ہیں کہ ان کے اپنے درس میں شیخ انصاری کے ایک دفعہ ایک بہت ہی ڈفر طالب علم آ کر بیٹھنے لگا. بیچارہ بہت ہی روتا رہتا تھا، ظاہر ایک مجتہد درس دے رہا، سے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا، لیکن اخلاص تھا. بہرحال ایک دن اس کے اخلاص کی بنا پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اور اس کے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا امیر المومنین نے. اب اگلے دن سے ایک آیات میں ملتا ہے ان کے واقعات میں کہ اس طالب علم کی تو حالت ہی بدل گئی. شیخ انصاری درس دے رہے ہیں، اتنے اشکالات پیدا کر رہے ہیں، ہر بات میں کھڑا ہو جاتا ہے، جو درس چند دن کے اندر مکمل ہو جاتا تھا جس موضوع پر آج ہفتوں میں بھی مکمل نہیں ہو رہا ہے. اتنے اشکالات علمی پیدا کر رہا ہے، ہر شخص حیران ہے کہ آخر اس نوجوان کو ہو کیا گیا ہے. تو شیخ انصاری نے اتنے جب اس کے اعتراضات سنے اور درس آگے ہی نہیں بڑھ رہا ہے تو شیخ انصاری درس کے بعد اٹھ کر اس کے پاس گئے، اس کے کان میں ایک بات کہی اور کان میں کہتے ہوئے گزرتے ہوئے چلے گئے. وہ شخص چیخ مار کے وہ طالب علم شیخ انصاری کے پیچھے بھاگا. لوگوں نے اس کو روکا اور پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ایسی بات کا جس کا علم سوائے میرے کسی کو نہیں تھا، شیخ انصاری نے میرے کان میں آ کر کہا کہ جس شخصیت نے تمہارے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے انہوں نے پورا سورہ الحمد میرے کان میں پڑھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ماں کے وضو کے ایسے اثرات کہ بچہ علمی لحاظ سے بھی اتنا زیادہ اوپر گیا، تقوی و پرہیزگاری میں بھی اتنا اوپر گیا، اور شیطان کا کبھی غلبہ شیخ انصاری پہ نہیں ہو سکا. اور باقاعدہ اس زمانے میں ایک مرد عارف نے خواب بھی دیکھا تھا کہ شیطان کئی زنجیریں لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور کہا میں اس سے لوگوں کو شکار کرتا ہوں. جو سب سے موٹی زنجیر تھی
کہا یہ شیخ انصاری کے لیے تھی، لیکن کل رات میں نے بہت کوشش کی لیکن انہوں نے یہ زنجیریں بھی توڑ ڈالی. تو اور اتنی زیادہ بے نفسی تھی کہ علم میں اتنے زیادہ، سوچیں کہ امیر المومنین نے سورہ الحمد پڑھا اور اتنا شیخ انصاری کا علم، لیکن مرجعیت کو قبول نہیں کر رہے تھے. لوگ ان کے پاس آئے کہ اس زمانے میں پہلے جو ان سے مرجع تھے ان کا انتقال ہوا تھا، لوگ شیخ انصاری کے پاس آئے کہ مرجعیت کو آپ قبول کریں. کہا کہ نہیں، سعید العلماء مازندرانی جو ہے وہ میرے ہمدست تھے، وہ بحث میں مجھ سے زیادہ قوی تھے، تو آپ ان کے پاس جائیں اور ان کی تقلید جو ہے وہ کریں. لوگ سعید العلماء مازندرانی کے پاس گئے. کہا کہ ٹھیک ہے کہ جس زمانے میں میرے ساتھ یہ ہوا کرتے تھے 20-25 سال پہلے، اس وقت میں بحث میں قوی تھا، لیکن شیخ انصاری مسلسل درس دے رہے ہیں، میرے کچھ مصروفیات کی بنا پر درس رک گئے ہیں، تو اب شیخ انصاری کا علم مجھ سے زیادہ بڑھ گیا. تو اس کے بعد پھر شیخ انصاری نے مرجعیت کو قبول کیا. تو ایک تو ان کا کارنامے آپ دیکھیے کہ ایک ماں نے 2 سال تک مسلسل محنت کی، وضو کر کے دودھ پلایا، شیخ انصاری جیسا عالم بنا. اس کے بعد ایک دوسری ہمارے پاس مثال آتی ہے علامہ عبد الحسین الامینی کی، جن کا بار بار تذکرہ آتا ہے ہر دفعہ، صاحب الغدیر، جنہوں نے واقع غدیر پر بیٹھے ہوئے ہر قسم کے گرد و غبار اور زنگ کو صاف کر کے غدیر کی جاویدہ حقیقت کو دنیا کے سامنے آشکار کر دیا. شیخ علامہ عبد الحسین الامینی 11 والیوم کے اندر الغدیر جو ہے وہ کتاب لکھی. 40 سال تک 16 سے 20 گھنٹے کی روزانہ محنت کی، 1 لاکھ کتابوں کو کھنگالا اور 10,000 کتابوں کو تو اول تا آخر جو ہے ان کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کتاب کو لکھا ہے. اتنے زیادہ دیکھیے کہ ان کی جلالت. اچھا، یہ خدمت جو ہے یہ آخر کس طرح سے، یعنی اس خدمت کا کتنا بڑا اپریسیشن یا تعریف ان کو معصومین کی طرف سے ملی کہ خود ان کے بیٹے جو ہادی امینی، علامہ عبد الحسین امینی کے بیٹے ہادی امینی فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے خود والد نے اپنا ایک خواب مجھے سنایا تھا. علامہ امینی نے، علامہ امینی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک حوض کے کنارے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں. امیر المومنین نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہ حوض کوثر ہے، اور اس میں سے ایک چلو امیر المومنین نے اپنے ہاتھ میں بھرا اور مجھے پلایا کہ کہا اس کو پیو. میں نے اس کو پیا، ایسی لذت، یعنی حضرت امیر المومنین کا دست مبارک، یعنی ید اللہ کا ید، امیر المومنین کا لقب ہے نا، ان کا ہاتھ حوض کوثر کا اتنا لذیذ و شیریں پانی میں نے آج تک کبھی اس تصور نہیں کر سکتے اس پانی کی کیا لذت تھی. اور مولا نے اس کے بعد ایک جملہ کہا، بیض اللہ وجہک کما بیضت وجہی، جس طرح تم نے میرے چہرے کو سفید اور نورانی کیا اس طرح پروردگار تمہارا چہرہ بھی سفید اور نورانی کرے. درود بھیجیے نا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا عظیم مقام شیخ انصاری نے کیسے حاصل کیا کہ کتاب الغدیر لکھ کر یہ توفیق کیسے ملی؟ ڈاکٹر ہادی امینی جو ان کے بیٹے تھے فرماتے ہیں کہ ایک دن میری دادی نے مجھے یہ بات بتائی تھی. کہا کہ میں نے ہمیشہ اپنے اس بیٹے عبد الحسین امینی کو پیدائش کے بعد سے لے کر 2 سال تک ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا جب میں نے بغیر وضو اس کو کبھی دودھ پلایا، اور جب بھی کبھی دودھ پلانے کا موقع آتا تھا تو مجھ پر ایک چیز القاء ہوتی تھی، گویا الہام ہوتا تھا کہ اٹھو اور پہلے وضو کرو اور پھر بچے کو دودھ پلاؤ. باقاعدہ حضرت امیر کا جو خواب کا جو یہ واقعہ ہے، یہ داستان ہائے از علماء میں علی رضا خاتمی نے بھی اس کو نقل کیا، لیکن بہت مشہور ہے. تو دیکھا آپ نے کہ ایک ماں نے فقط 2 سال تک محنت کی اور کیسا بچہ جو ہے وہ تیار ہو گیا. اتنا احترام ہے. اچھا، وضو کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ محبت اہل بیت بھی بہت زیادہ منتقل ہوتی. معصومین کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ زیارت کے لیے بھی کبھی جاتے تھے تو ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ بالائے سر کبھی بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے کسی بھی معصوم کی قبر مبارک میں، ہمیشہ قدم مبارک کی طرف جاتے تھے اور وہیں سے زیارت کر کے وہیں سے واپس چلے جاتے تھے. اور اس دوران جب زیارت کر رہے ہوتے تو کمال احترام میں کسی سے بات نہیں کرتے تھے. اور علامہ کے بیٹے ایک تو ہادی امینی تھے، ایک رضا امینی، وہ فرماتے ہیں
کہ میرے والد کو زیارت جامعہ حفظ تھی، اور سب سے زیادہ جس زیارت کو پڑھتے تھے وہ زیارت امین اللہ تھی. اور خود ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ مجھ اور والد میں، دیکھیے تربیت اولاد کے لحاظ سے بات ہو رہی، جو آگے چل کر ہم ذکر بھی کریں گے، کہ مجھ اور والد میں گویا باپ اور بیٹے کا رشتہ ہی نہیں تھا، ہم ایک سچے اور پکے دوست کا ایک رشتہ تھا ہمارے درمیان، اور ہماری جڑیں درخت حب ولایت سے جڑی ہوئی تھیں. اچھا تو جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ خود محبت اہل بیت وضو کرنے سے منتقل ہوتی. خود علامہ امینی جس وقت بستر مرگ پہ تھے، انتقال ہونے والا تھا اور تقریباً بستر زمین گیر ہو گئے تھے، بالکل بستر سے اٹھ ہی نہیں پاتے تھے. ایک دفعہ کسی شخص نے ان سے آ کر سوال پوچھ لیا، کہا کہ بتائیے کہ اگر سارے معصومین سے انسان محبت کرے اور حضرت عباس علمدار سے نہ کرے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایک مفروضہ پیش کیا کہ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ بھئی ان کی محبت کا معیار کیا ہے. ان سے محبت نہ کرے تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ بستر سے اٹھ نہیں پاتے تھے، اتنا جوش اور جلال آیا کہ بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ تم کہتے ہو کہ حضرت عباس سے محبت نہ کرے؟ ارے میں عباس کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں، خدا کی قسم اگر کوئی میرے جوتے کے تسمے سے بھی محبت نہیں کرے گا تو جہنم میں جائے گا. تو محبت اہل بیت کا ایک عظیم ایک ورثہ گویا کا اندر منتقل کرتی ہے ماں، اور دیکھا جائے تو ایک بڑا کام ہے. عام طور پر سوچتے ہیں کہ بار بار وضو کرنا ماں کو خاص طور پر بہت مشکل بھی لگنے لگتا ہے. البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کی جا سکتی ہیں. مثلا آغا سیستانی کے فتوے میں بھی اس بات کی اجازت ہے کہ ماں مثلا اگر ایک اسپرے باٹل، آج کل لوگ طواف میں بھی اپنے ساتھ رکھنے لگے ہیں، وضو ٹوٹ گیا وہیں پہ ہی رک کر جلدی جلدی چہرے کے اوپر دو چار اسپرے کی، چہرے کو اس میں چاروں طرف لے گئے، پانی کو پھیلا کر اور پورا چہرہ دھو لیا. اسی طریقے سے مرد اگر حضرات ہیں تو عورت تو ظاہر نامحرموں کے سامنے نہیں کر سکتی، اسے تھوڑا سا الگ مجمع سے جانا پڑے گا اور اس کا ایک الگ طریقہ کہ وضو کیسے کرے گی. لیکن ماں جو گھر کے اندر اس وقت موجود ہے تو اپنے پاس اپنے بیڈ پہ ایک اسپرے باٹل رکھے، اور جب کبھی بچے کو پلانے کی باری آئے اور ماں مثلا لیٹی ہوئی، اب کون واش روم کی طرف جائے اور وضو کر کے آئے، وہیں چہرے کے اوپر اسپرے کرے. کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، منہ میں ڈالنا، یہ سب مستحباتیں چھوڑ سکتی ہے، اور چہرے پر اس طرح ہاتھوں کو پہ بھی اسپرے کر کے اور وہیں پہ بیٹھے بیٹھے سر اور پاؤں کا مسا اور وہیں پہ وہ دودھ پلانا شروع ہو جائے تو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی کہ بڑے مشکلات ہو گئی ہیں اور کس طرح سے یہ کرے گی، کوئی اتنا بڑا کام اس کو لگے گا نہیں اس کے بعد. تو اتنی عظیم کتاب اس وضو کے نتیجے میں جو ماں نے پلایا تھا، اتنی توفیق ملی عبدالحسین الامینی کو. اتنی ایسی کتاب تھی کہ باقاعدہ کہنے لگے جب میں ایک دفعہ آیت اللہ بروجردی کے پاس گیا، علامہ امینی فرماتے ہیں، تو آیت اللہ بروجردی نے یہ بات کہی کہ اتنی بہترین کتاب تم نے لکھی ہے، لوگوں کو تو بہت زبردست فائدہ ہوا ہے، لیکن مذاق میں کہنے لگے صرف نقصان ہوا ہے تو صرف میرا. لوگ بڑے پریشان ہوئے اور خود علامہ بھی کہنے لگے کہ آپ کا نقصان کیسے؟ کہہ رہے ہیں دیکھو لوگوں کا تو فائدہ ہی ہوا کہ لوگ اس کتاب کو پڑھ کر بے انتہا مذہب حق کی طرف آ رہے ہیں. لیکن کتنے ہی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ اوقاف میں جو علماء جو تنخواہ وغیرہ لیتے ہیں اور امام جماعت ہیں، ان سب کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے اور ان سب کا خرچہ بھی اب میرے ذمہ آ گیا ہے. تو ایک مذاق میں انہوں نے ایک بات کہی کہ سب لوگوں کو تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن میرا نقصان یہ ہو گیا ہے. بہرحال تو اس وضو، اچھا ایک اور بھی چیز ہے کہ جو اور اثرات بھی اس لحاظ سے نوٹ کیے گئے کہ ایک تو خود دلیل والے آدمی تھے اور حاضر جوابی بے انتہا تھی. ایک دفعہ ایک محفل میں خود فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک برادر اہل سنت عالم وہ بھی وہاں پر موجود تھے. ایک دفعہ انہوں نے اعتراض کیا کہ بھئی آپ لوگ حضرت علی علیہ السلام کو بڑھا بہت دیتے ہیں، اور درود بھیجیے محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد. اور مبالغہ آرائی سے کام لیتی ہیں، اور کبھی حضرت علی کو آپ عین اللہ کہتے ہیں، اللہ کی آنکھ، کبھی انہیں ید اللہ کہتے ہیں، اللہ کا ہاتھ، اور کبھی عین اللہ، اور اس طرح ید اللہ اور لسان اللہ سب کچھ کہتے ہیں ان کو. تو علامہ امینی نے حاضر جوابی سے کہا اگر یہی بات خلیفہ دوم حضرت عمر اگر کہتے ہیں تو آپ ان کی بات کو مانیں گے؟ کہا کہ جی ہاں، اگر انہوں نے کہہ دیا تو پھر ہم مان لیں گے. تو کہا کہ اسی وقت علامہ امینی نے، حافظہ اس قدر قوی تھا، فوراً کتاب منگوائی
کئی کتابوں کے اندر روایت آئی ہے، کنز العمال کے اندر بھی ہے، جامع حدیث شیعہ میں آیت اللہ بروجردی نے بھی نقل کی ہے، اور صفحہ کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا کہ ایک دفعہ ایک شخص طواف کر رہا تھا اور طواف کے دوران ایک عورت کو بری نگاہ سے دیکھ رہا تھا. امیر المومنین نے طواف کرتے ہوئے جب اس کے پاس پہنچے تو اس کو ایک تماچا رسید کیا. وہ شخص اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا کہ خلیفہ دیکھیے علی نے مجھ کو اس انداز سے مارا ہے. تو حضرت عمر نے یہ بات کہی کہ میں کیا کر سکتا ہوں، عین اللہ نے تجھے دیکھا ہے اور ید اللہ نے تجھ کو مارا ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مبہوت رہ گئے، وہ بالکل کوئی جواب نہ دے سکے. تو ان کتابیں اس لحاظ سے، کیونکہ 1,00,000 کتابیں تو صرف فقط اس میں ورق گردانی کی تھی، اس 11 والیوم کو لکھنے میں الغدیر کے، اور اس لحاظ سے جتنا قسمہ و پرسی میں تقوی پرہیزگاری کے اعتبار سے یہ ان کا علامہ امینی کا گھر ہے کہ جس کے اندر کافی عرصہ رہے اور علمی خدمات کے لحاظ سے تو ہمیشہ ہی، اور کتنا بڑا ان کا اپنا ایک کتاب خانہ بھی ہے وہاں پر، لیکن اس کے باوجود بھی تقوی و پرہیزگاری کے اندر ڈوبے ہوئے شخصیت تھی. اسی طرح سے ایک تیسری شخصیت حافظ محمد حسین طباطبائی کی. دیکھیے نابغہ، قرآنی جینیس، قرآنی انسائکلوپیڈیا. 1997 میں پی ایچ ڈی کی ڈگری باقاعدہ انگلینڈ کی ایک یونیورسٹی نے 5 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کی ڈگری ان کو ملی تھی، جو پیچھے لکھی ہوئی بھی ہے اس کی عبارت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، ان کو وہاں سے ملی تھی 5 سال کی عمر میں. رہبر معظم سے بھی اس زمانے میں ملاقات کے لیے یہ گئے تھے، اور اس کے بعد اب یہی بچہ بڑا ہو چکا ہے، عالم دین ہو گیا ہے، کتنے اس کے بعد بھی اس نے کارنامے جو ہیں وہ انجام دیے ہیں. اور اس کے بعد آیت اللہ صافی گل پائگانی باقاعدہ جب عالم دین ہوئے تو خود ایک تقریب باقاعدہ منعقد ہوئی. تو ان کی خود والدہ نے کہا کہ ایسا محمد حسین، ان کا نام ہے حافظ محمد حسین طباطبائی، کہا کہ اس کو ایسا بنانے کے لیے ہم نے ایک خاص قسم کی پلاننگ کی تھی. فرماتی ہیں حافظ محمد حسین طباطبائی کی والدہ کہ حاملہ ہونے سے پہلے بھی میں ہمیشہ باوضو رہتی تھی، پورے زمانے حمل کو میں نے مکمل باوضو گزارا ہے، کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہوتا تھا وضو ٹوٹتا تھا تو دوبارہ وضو جا کر لیتی تھی، اور پورے زمانے حمل میں سوائے تلاوت قرآن کے میرے کانوں نے کسی آواز کو نہ سنا تھا. یعنی کسی غیبت کی بات کو نہیں سنا، کسی بھی تہمت کی باتوں کو نہیں سنا، کسی گانے کی باتوں کو نہیں سنا، کوئی موسیقی، کوئی فضول قسم کے ڈرامے، کوئی اس قسم کے افراد. مکمل اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے میں نے بچا کر رکھا. اور ولادت کے بعد لوگ لوریاں سناتے ہیں، ہم نے اسے فقط اور فقط قرآن سنایا ہے. فرماتی ہیں کہ حتیٰ کہ جب پہلی مرتبہ اس نے اپنی توتلی زبان سے ہم نے اس سے بسم اللہ کہلوایا تو ابھی ہم نے اس کو سکھایا بھی نہیں تھا تو اس نے پوری بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پوری دودھ پلائی کے عرصے میں نے کبھی بھی اس کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے. دیکھیے تیسری ایکسٹرا آرڈنری شخصیت آپ کے سامنے کہ ماؤں نے صرف 2 سال اس طرح سے محنت کی ہے اور آج اس کا ایک پھل ایک بڑے عالم دین کے طور پر، ایک قرآنی جینیس کے طور پر وہ باپ، وہ ماں آج فخر کے ساتھ اپنے اس بیٹے کے ساتھ اس شاداں و فرحاں ہوتے ہیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کرتے ہیں جب بھی اس کو دیکھتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں وہ لاپرواہ مائیں جو اپنا سارا وقت ضائع کر کے وہ ضائع کر چکی ہیں، فقط افسوس کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، بچے خراب ہو گئے ہیں، اور کسی بلند مقام کو حاصل تو کیا وہ کرتے، اخلاق و کردار کی گراوٹ والا جو مقام ہے وہ ان کی اولادیں حاصل کر رہی ہے. فقط 2 سال کی محنت، فقط 2 سال کی. اسی طریقے سے ہمارے صرف انہی علاقوں میں حافظ محمد حسین نہیں، حافظ حسین مہدی. حافظ حسین مہدی گلگت سے جن کا تعلق ہے، اب تو خیر بہت بڑی تعداد میں ایسے بچے تیار ہو گئے. میں تو چند ایک مثالیں دے رہا ہوں. 6 سال کی عمر میں اس نے بھی قرآن حفظ کیا تھا. رہبر معظم سے ملاقات کے لیے حافظ حسین مہدی بھی گئے تھے اور کہہ رہے ہیں پہلی ملاقات میں حضرت یوسف سورہ یوسف کی ایک آیت جو ہے وہ رہبر معظم کو آدھی سنائی، جسے رہبر نے ان کو پیار کرتے ہوئے اس آیت کو مکمل کیا اور بہت خوش ہوئے. اچھا 4 سال کی عمر میں حافظ حسین مہدی نے خواب دیکھا تھا. 4 سال کی عمر میں
اور خواب میں امام خمینی کو دیکھا تھا. امام خمینی نے آ کر ان سے, بچہ جب یہ اٹھا تو اس نے گھر والوں کو اپنے بتایا کہ امام خمینی نے خواب میں آ کر پوچھا کہ سورہ اعلیٰ سناؤ. ان کے والد کہتے ہیں ابھی ہم نے اس کو صرف سورہ اعلیٰ کی صرف 3 ہی آیتیں حفظ کرائی تھی, پورا سورہ حفظ نہیں کرایا تھا. تو اس بچے نے خواب میں کہا, یعنی امام خمینی کو جواب دیا کہ مجھے نہیں آتا. تو ہم جب یہ اٹھا اور ہمیں خواب سنایا تو ہم بڑے مایوس ہوئے اس کے اس جواب سے. ہم اس زمانے میں جو ایک عالم دین تھے جو خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں کافی مہارت رکھتے تھے. اچھا, اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی کہ کسی ماہر آدمی کو جا کر اپنا خواب کی تعبیر وغیرہ لینی چاہیے, ورنہ دوسرا کوئی ہوگا تو بظاہر تو بڑے مایوس کن بات لگ رہی. تو ان عالم دین نے کہا نہیں, بات اس کے برخلاف ہے. امام خمینی یہ فرما رہے ہیں کہ اسے جو قرآن نہیں آتا وہ قرآن اس کو سکھاؤ, اسے تمہیں حافظ قرآن بنانا ہے, اس کے اوپر محنت کرو. کہہ رہے ہیں ہم یہ سن کر خوش ہو گئے, اس کی تعبیر ہم نے دن رات محنت شروع کر دی اور ہم نے بڑی بڑی دعوتوں اور تقریبات میں جانا بالکل چھوڑ دیا اور فقط اس بچے کے اوپر محنت کرنے لگے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب 6 سال کی عمر ہوئی تو یہ حسین مہدی, اس نے پورا قرآن جو ہے حفظ کر چکا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بعد میں یہ بچہ رہبر معظم سے ملاقات کے لیے بھی گیا اور رہبر معظم نے جو محمدی گل پائگانی جو کہ مقام معظم رہبری کے دفتر کے جو مسئول ہیں, ان سے کہا کہ اس بچے کو کوئی تحفہ دو. تو آغا محمدی گل پائگانی ان کو دفتر لے گئے اپنے اور کچھ رقم دی. تو ان کے والد فرماتے کہ ہم نے منع کیا, کہا کہ رہبر سے ملاقات ہی ہمارے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی اور تحفہ نہیں, ہمیں اس پیسے کی ضرورت نہیں. لیکن پھر بھی ہمیں زبردستی وہ پیسے دیے گئے. اس رقم سے پھر ہم لوگ عراق زیارات کے لیے گئے اور وہاں جا کر آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کی اور آغا سیستانی بھی مل کر بہت خوش ہوئے. تو آپ نے دیکھا کہ ماں باپ کی محنتیں, ماں کا اس انداز سے وضو کر کے دودھ پلانا, پورا زمانہ حمل کا جو عرصہ جو جس انداز سے گزرا وہ باوضو گزارنا, نتیجے آپ کے سامنے ہیں. ان تمام بچے جو ہیں یہ ایکسٹرا آرڈنری کارناموں والے. اسی طریقے سے حافظ مشتبہ, دیکھیں دیگر حافظ بچوں کی بہت بڑی تعداد تیار ہو گئی, لیکن ان سب کے پیچھے ان کے والدین اور ماؤں کی خاص طور پر محنتیں اور ریاضتیں. ہاں, اگر وہ مائیں کہ جو کہ ڈرامے دیکھتی رہیں اس دوران, فلمیں دیکھتی رہیں, کپڑے سلوانے میں لگی رہیں اور احمقانہ اور پست قسم کے کاموں کے اندر گرفتار رہیں, ایسی مائیں کبھی بھی اس طرح کے عظیم کارناموں کو انجام دینے کی حامل اولادوں کو جنم نہیں دے سکتی. اور دیکھیے ہمارے یہاں ایک اور بھی مصیبت ہے, ایران اور مختلف جگہوں کے اوپر تو باقاعدہ ڈیٹا کلیکشن بھی ہوتی کہ آدمی ادھر ادھر سے جا کے جن والدین کے بچے بہت اچھے نکل گئے ان کے پاس جو ہیں وہ لوگ جائیں, جا کر معلومات کریں کہ آخر اتنے بچے ان کے اچھے کیسے ہیں, کیا ان لوگوں نے اعمال انجام دیے تھے. باقاعدہ جمع کر کے اعداد و شمار نکالے جائیں, لوگوں کو بتائے جائیں, لوگوں کو بھی شوق اور تشویق و ترغیب ہو کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو ایسا بنانا اور یہ اعمال اس سلسلے میں انجام دینے. لیکن ہمارے یہاں ظاہر ہے کسی کو کوئی شوق نہیں ہے, نہ اس میں کوئی آگے بڑھتا ہے. اچھا, جس وقت دودھ پلایا جائے, ایک تو یہ ہے کہ پہلے سے باوضو ہو جائے, قبلہ رخ ہو کر دودھ پلائے. اس پہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ریڈیو کی سوئی کو جب ایک خاص سمت کے اندر لے کر جایا جاتا ہے تو جیسے ہی وہ اس جگہ کو ٹچ کرتی ہے, فریکوینسی ملتی ہے, اس سے ہم آہنگ ہوتی ہے, اس میں ایک اتصال ہوتا ہے, تو ایک دم سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے اس میں. تو اسی طریقے سے ماں جس وقت قبلہ رخ ہو جائے گی تو اس کا گویا دودھ پلاتے وقت بچے کو ایک اتصال کعبے سے ہو جائے گا. دیکھیے خود روبہ قبلہ ہونا کتنی عبادات کے اندر اور کاموں کے لیے قرار دیا گیا ہے. اور جیسے کہ آپ سنتی بھی ہیں, علم میں بھی آپ کی مثلا نماز کوئی قبلہ رخ اگر آمدن کوئی شخص قبلہ سے ذرا سا بھی ہٹ جائے, چند ڈگری بھی آغا سیستانی کہتے ہیں آمدن ہٹ جائے تو نماز باطل ہو جاتی. اسی لحاظ سے مطالعہ کرتے وقت جس وقت آپ مطالعہ کریں قبلہ رخ ہونے کی تاکید ہے. پشتے قبلہ بلکہ اگر بیٹھ کر مطالعہ کریں گی تو اس سے یہ ہے کہ اس کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے جو قبلے کی طرف پشت کر کے بیٹھتا ہے. رفع حاجت کرنا یا پشت قبلہ ہو کر رفع حاجت کرنا یہ حرام بھی قرار دیا گیا ہے. دعا کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ دعا اگر قبلہ رخ ہو کے مانگی جائے تو اس کی قبولیت کے کافی امکانات ہوتے ہیں. حتیٰ کہ شوہر و بیوی شب زفاف
وہ جو ایک دعا ہے کہ جو دلہن کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دولہا پڑھتا ہے وہ بھی قبلہ رخ ہو کر پڑھے. وہ جو کہ اس کے الفاظ بھی کہ اللہم بے امانت کا اخذتھا، کہ یہ زوجہ پروردگار یہ تیری طرف سے امانت ہے اور تیرے کلام سے مجھ پر حلال ہوئی. اگر اس سے کوئی اولاد میری قسمت میں یا مقدر میں ہے تو اس کو بابرکت بنانا اور شیطان کو اس سے کوئی فائدہ اٹھانے نہ دینا. یعنی باقاعدہ، اور یہ بھی دعا جو ہے قبلہ رخ ہو کر اس انداز سے جو ہے وہ مانگی جاتی. تو اس میں قبلہ رخ ہونے کی اس لحاظ سے تاکید. اور کتنی اور احکام آپ دیکھتی ہیں، جیسے مثلا جانور کو ذبح کرنا ہے قبلہ رخ ذبح کیا جائے، اور مثلا جو رمی جمرات کے لیے جاتے ہیں تو جو جمرہ اولا جو ہے چھوٹا شیطان اور جمرہ وسطیٰ جو درمیانہ شیطان ہے اس کو قبلہ رخ ہو کر کنکر مارے جائیں، اور جو بڑا شیطان ہے جسے جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے اس کو پشتے قبلہ ہو کر کنکر مارے جائیں. ان سب کے پیچھے احکامات فلسفے ہوں گے جو کہ ہمارے علم میں نہیں، اس پہ تحقیق ہونی چاہیے. اسی طریقے سے مثلا وضو بھی جب آپ کریں تو اسے قبلہ رخ ہو کر کریں. خاص ایک اتصال آپ کا کعبے کے ساتھ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. جب یہ حکم ہے کہ حالت احتضار میں جب مریض ہو وہ بھی اس کو بھی قبلہ رخ جو ہے کیا جائے، واجبات کے اندر سے ہے یہ مسئلہ. اسی طریقے سے ماں بھی جس وقت بچے کو دودھ پلائے اسے چاہیے کہ وہ قبلہ رخ ہو جائے. اس کے بہت زبردست اثرات ہیں. اور خاص طور پر جس وقت وہ دودھ پلانا شروع کرے اس وقت سورہ قدر کی تلاوت ضرور کرے. کہا جاتا ہے کہ سورہ قدر مومن کا رفیق اور بہترین ساتھی. اب یہ بچہ یہ جو سورہ ہے یہ اس بچے کی حفاظت کرے گا اور ساتھ ساتھ اس بچے کے رہے گا. اور یہ سورہ قدر جو ہے امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق بھی ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور تمام گناہ معاف کروا دیتا ہے ایک دفعہ اس کی تلاوت. اب کوئی اثرات باقی نہیں بچتے، اور ایک فرشتہ جو ہے وہ ماں اور اس بچے کی جو ہے حفاظت کرتا ہے. اور روز قیامت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کہ قیامت کے دن مومنین کی پیشانی پر سورہ قدر کا نور چمک رہا ہوگا. سورہ قدر کا بیماریوں سے شفا ملتی ہے سورہ کو پڑھنے کے نتیجے میں. اور آیت اللہ علی آقا قاضی جو کہ آغا بہجت کے بھی استادوں میں سے تھے، ان کا دستور العمل تھا باقاعدہ، اس میں 1000 مرتبہ سورہ قدر کو پڑھنے کی وہ تاکید فرماتے تھے اور کہتے تھے ہر کام اس سے تم کر سکتے ہو. ایک شخص نے باقاعدہ آ کر شکایت بھی کی تھی کہ میں تو 1000 دفعہ آپ کے دستور العمل پہ عمل کیا اور سورہ قدر روز پڑھتا ہوں لیکن اس کے باوجود میرے حاجات پوری نہیں ہوئی. تو انہوں نے یہی بات کہی کہ کیا تم اس کو چلتے پھرتے پڑھتے ہو؟ کہا کہ ہاں. کہا نہیں، اس کو خاص ادب اور احترام کے ساتھ پڑھنا ضروری، تو پھر اس کی اثر پذیری اور معنویت بہت زیادہ ہوتی. اسی لحاظ سے آیت اللہ عبد الکریم کشمیری فرماتے تھے کہ سورہ قدر اگر کوئی مداومت کوئی کر لے تو یہ ملائکہ کی زیارت کرنے کے لیے سورہ سب سے زیادہ مجرب ہے. یعنی اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ گویا یہ فرشتوں کی آمد و رفت بھی اس کے قریب جو ہے وہ ہوگی اس بچے کے اور اس ماں کے، تو کتنے زیادہ اس کے اثرات ہوں گے. اور خود تلاوت قرآن، ماں خاص طور پر تلاوت قرآن کرے، جیسے آپ کے پچھلی دفعہ بھی گفتگو میں عرض کی گئی تھی یہ بات کہ کلام میں ہمیشہ متکلم کے اثرات ہوتے ہیں. جب ماں دوران دودھ پلائی مسلسل تلاوت قرآن کرے گی تو کلام خدا ہے، یعنی اس میں خدائی اثرات جو ہیں، برکتیں، فضیلتوں کا حامل جو ہے یہ بچہ ہونے لگے گا. اور اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ بہتر ہے کہ ماں ترتیب سے قرآن کی تلاوت، ایک تو یہ کہ جتنے سورے رینڈملی یاد ہیں وہ اس کو پڑھ لے، یہ بھی کر سکتی ہے، بہت اچھا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں بہتر ہے ترتیب سے قرآن کی تلاوت کرے. یہاں تک کہ 2 سال کے عرصے میں کئی مرتبہ قرآن ختم کر لے تو بہتر ہے. اور سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر 2 سال میں یہ 14 قرآن ختم کر لے دودھ پلائی کے دوران. اچھا یہ بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہے 2 سال، اب سوچیں 2 سال کا عرصہ ہے، روزانہ آدھا پارے کا ایوریج بنے گا، آدھا پارا پر ڈے، بس اتنا ہوگا تو یہ 14 قرآن ختم کر لے گی. اور پھر ان 14 قرآن ختم کرنے کے بعد ہر قرآن ایک معصوم کو ہدیہ کرے. وہ ایک عجیب، ایک بچہ ایک معجزہ ہو جائے گا اگر یہ اس انداز سے دودھ پلائی اس کی ہوئی. خاص طور پر جن سوروں کو پڑھنے کی اس لحاظ سے علماء نے تاکید کی ان میں ایک تو یہی سورہ توحید ہے، سورہ قدر ہے، اور سورہ انبیاء ہے جو کہ فرزند کے صالح، اولاد کے صالح ہونے کے لحاظ سے، اور اگر نمازی بنانا ہے تو خاص طور پر سورہ مومنون کی تلاوت وہ کرے.
تو تلاوت قرآن اس لحاظ سے اس کو کرے وہ. اور اس کے علاوہ دوران دودھ پلائی حمد، نعت، قصیدہ، سلام، نوحے، مصائب، یہ اگر اس دوران خود پڑھے یا سنے تو یہاں تک کہ روایات کے اندر ملتا ہے، جو احقاق الحق جو کتاب بھی ہے قاضی نور اللہ شستری کی، اس میں فرماتے ہیں کہ جس جگہ بھی فضائل اہل بیت بیان ہوتے ہیں، ظاہر ان تمام چیزوں میں کیا ہوتا ہے جو سب پڑھے جاتے ہیں قصیدے، اس میں فضائل ہوتے ہیں. جس جگہ بھی فضائل محمد و آل محمد علیہ السلام بیان ہوتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہاں ملائکہ جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ موجود لوگوں کی خوشبو کو سونگتے ہیں. تو سوچیے کہ بچہ گویا ملائکہ کی مصاحبت کے اندر جو ہے پل بڑھ رہا ہے. اور اس دوران اگر ماں درود بھی پڑھتی رہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، خاص طور پر ماں اگر یہ چاہے کہ بچہ دین کا خدمت گزار بنے تو یہ والا درود، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک، یہ والا درود اگر پڑھتی رہے تو علماء کہتے ہیں خاص طور پر بچہ دین کا خدمت گزار بنے گا. تو الٹی سیدھی لا یعنی باتیں اور لوریاں وہ اگر سنائے گی دوران دودھ پلائی، ایک تارا، گگو تارا ٹائپ کی چیزیں، تو یہ محمل فضول قسم کی چیزیں، تو اس کے پھر ویسے ہی اثرات ہوں گے. اچھا، اب اس دوران ماں کوشش کرے کہ دودھ پلائی کے دوران بچے کے لیے دعائیں بھی کرے، اور سب سے بہترین دعا صحیفہ کاملہ سے امام سجاد کی والدین کی اولاد کے حق میں جو دعا ہے وہ دودھ پلائی کے دوران پڑھے. اور عجیب و غریب اس کے اثرات ہیں. اس کا ترجمہ ہی اگر آپ پڑھ لیں، اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو اس کا ترجمہ بھی پڑھتا آپ کے سامنے، لیکن خود جا کے دیکھیے گا کیا اس کے اندر مانگی نہیں گئی ہے دعا، اور اس کے بعد کسی اور دعا کی ضرورت نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں خاص منظم پروگرام کے تحت بچے کو دودھ پلانا چاہیے. شروع میں تو بچہ 1.5 گھنٹے کے اندر اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جیسے جیسے البتہ بڑا ہوتا جاتا ہے کچھ گیپ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا آج کل جو ہوتا ہے کہ بس جب بھی کبھی کوئی بچہ رویا بس فوراً ہی اس کو سوچا کہ یہ بھوکا ہے اس کو دودھ پلانے لگے، اور بعض اوقات ڈبے والا جو دودھ وہ ماں ادھر ادھر دیکھ رہی ہے کہیں پہ بھی اس کے ناک میں وہ گھسا دیا انہوں نے، تو یہ والا اس طرح سے بھی نہیں ہونا چاہیے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہر دفعہ کے رونے پر، ویسے تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ بچہ جو ہے جب بھی ڈیمانڈ کرے فوراً اس کو دے دیا جائے، لیکن مسئلہ یہ کہ جب بھی وہ روتا ہے تو ہر دفعہ وہ دودھ کے لیے نہیں رو رہا ہے. ہو سکتا ہے مثلا وہ اس نے پیشاب کیا ہو، جسم اس کا گیلا ہو اس وجہ سے رو رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے پیٹ میں کوئی مسئلہ ہو اس وجہ سے رو رہا ہے، تو ہر دفعہ رونے کو بھوکا نہیں سمجھنا چاہیے. تو علماء فرماتے ہیں اگر بے نظم زندگی وہ اس انداز سے اگر گزارے گا، اگر یہ ماں نے بے نظم اس کو دودھ پلایا، اس کے کبھی سونے جاگنے کے اس کے ٹائمنگ صحیح طور پر نہیں بن سکیں گے. یعنی یہ نہیں کہ جیسے ہی بچہ جو ہے وہ رونے لگے فوری طور پر اس کو فوراً جو ہے اس کو فیڈ کرانے لگے، تو وہ اب یہ کیا کرے گا، اس کا مطلب ہے وہ بچے کی سائیکی ڈیولپ ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ رونے دھونے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، چاہے مجھے منت سماجت کرنی پڑے، چاپلوسی کرنا پڑے، ہر لحاظ سے بچے کی سائیکی ڈیولپ ہوگی. بچہ کبھی بھی صبر و حوصلے سے کام لینے والا نہیں بنے گا، ہر صورت میں چاہے گا بس میری خواہش پوری ہو جائے، خواہ مجھے رونا پڑے، خواہ کسی کی چاپلوسی کرنا پڑے، خواہ مجھے کچھ کرنا پڑے، مجھے بس میرا مقصد حاصل ہونا چاہیے. اچھا، یہ چیزیں خود ماں کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. ہر وقت اگر ماں یہ کرتی رہے گی، نہ اس کی اپنی نیند پوری ہوگی، نہ اس کو آرام ملے گا. میرے خود ہی اپنی ایک رشتہ دار خاتون تھی، ان کو بچے کی پیدائش کے بعد شدید سر میں درد شروع ہو گیا، کافی 20-25 سال پہلے کی بات ہے. سب لوگ پریشان کہ سر کا درد کسی طور پر جا ہی نہیں رہا ہے. تو بجائے ماں کا ٹریٹمنٹ کرنے کے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ جو بچہ اس کا ہے، اس کو اس زمانے میں، میں اس پہ نہیں بات کر رہا کہ وہ صحیح کیا تھا یا نہیں، بچے کو فینرگن ایک اینٹی الرجی کا بھی جس کا ایک اثر ہوتا ہے، جس سے نیند آتی ہے، وہ بچے کو پلائی گئی، بچہ ذرا تھوڑا بہت سونے لگا، ماں کی نیند پوری ہوئی اور اس کا سر کا درد بھی ٹھیک ہو گیا. یعنی علاج بچے کا کرنا پڑا ماں کو، جو اس طرح بے نظم ہر وقت بس بچے کو فیڈ کرانا ہے اور دودھ پلانا ہے، اس سے ماں کی اپنی صحت بھی جو ہے وہ متاثر ہو جاتی. تو کامیاب نظم و ضبط کا پابند اگر جو ہے دودھ پلائی میں اس کا خیال رکھا جائے تو بچہ بعد کی زندگی بھی نظم و ضبط والی گزارے گا. خود مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میڈیکل کالج کے دور میں ہمارے ایک
دوست ہوتے تھے, مجھ سے 1 سال جونیئر تھے. میں ایک دفعہ ان کے گھر گیا تو 8 بجے پورا گھر سو رہا تھا. بہترین مذہبی خاندان تھا. تو میں بڑا حیران ہوں. بعد میں پوچھا, کہا کہ ہاں مغرب کے وقت ہم کھانا کھا لیتے ہیں, اس کے بعد پورا گھر مغربین کی نماز وغیرہ اور تعقیبات پڑھ کے کھانا وانا کھا کے ہم لوگ سو جاتے ہیں رات 8 بجے تک. اس کے بعد ہم رات کے 3 بجے اٹھتا ہے پورا گھر. ہم لوگ نماز شب پڑھتے ہیں, سحر خیزی کے اعمال انجام دیتے ہیں, تلاوت قرآن کرتے ہیں, نماز فجر پڑھتے ہیں, اس کے بعد ورزش کرتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں, کچھ پڑھائی لکھائی کرتے ہیں, اور پھر اسکول کالج یونیورسٹی اور اپنے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. یعنی اتنے بہترین نظم جو آپ کے تصور میں نہیں آ رہا, اور سب لوگ سن کے ہنسیں گے کہ ارے اتنی 8 بجے کون سوتا ہے آج کل. سارے بے انتہا پورے خاندان ان کا جو ہے دنیاوی اعتبار سے بھی تمام پروفیشنل کالجز کے اندر پڑھنے والے بہترین زندگی جو ہے وہ آج گزار رہے ہیں. یعنی میں نے اپنی دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں ان لوگوں کو حاصل کرتے دیکھا. تو بہرحال اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ نظم و ضبط کا پابند دودھ پلائی کے اندر بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہر وقت بس ماں یہی کام کرتی ہے. اچھا, اس میں مناسب وقفے سے بچے کا ہاضمہ وغیرہ بھی ٹھیک ہوتا ہے. تو خاص طور پہ جیسے جیسے بچہ ذرا بڑا ہوتا جائے تو ماں کوشش کرے کہ آدھی رات کے بعد سے اس کو پھر کوئی غذا نہ دے, پھر اس کے بعد فجر کے بعد سے دینا شروع کرے, تاکہ کم سے کم ماں کو بھی کچھ آرام اور نیند مل جائے. ورنہ ماں تھکاوٹ کی حالت میں, غصے کی حالت میں اور اس طرح سے دودھ پلائے گی تو اس کے بھی غلط اثرات ہوتے ہیں. اور ماں اپنی غذا بھی اچھی کرتی جائے, 500 کیلوریز پر ڈے کے اعتبار سے اپنی غذا کو بہتر بنا لے, تو کوئی اس کے اندر بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. ویسے تو ماں اپنے سینے کے دونوں اطراف سے پلا سکتی ہے, لیکن زیادہ علماء کہتے ہیں کہ مناسب ہے کہ بائیں طرف سے پلائے. اور کیونکہ ماں کے جو دل کی دھڑکن ہے یہ بچے کو بہت سکون پہنچاتی ہے. دل کیونکہ بائیں طرف ہوتا ہے تو ماں کے دل کی دھڑکن بچہ سنتا ہے اور زیادہ پرسکون ہوتا ہے. عام طور پہ کچھ اس قسم کی ریسرچ آ رہی. اور اگر کسی ماں کے دودھ کم آ رہا ہو تو اس کے بھی کچھ اعمال بتائے گئے ہیں خاص طور پر. اور ایک تو یہ ہے کہ سورہ ابراہیم کی تلاوت کرے یا سورہ ابراہیم کو زعفران سے لکھ کر اس کا پانی پیے تو ماں کا دودھ بہتر ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم کے لحاظ سے بھی یہ کہ روایتوں میں ہے کہ جنت میں وہ بچے جو دنیا میں بچپنے کی حالت میں انتقال کر جاتے ہیں ان کی جسمانی تربیت حضرت ابراہیم کرتے ہیں, اور ان کی روحانی تربیت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ کرتی ہیں. اور دودھ پلائی کیونکہ جسمانی تربیت کے اعتبار سے تو حضرت ابراہیم, تو سورہ ابراہیم جو ہے اس کے اندر بہت معاون ہے. اس کے علاوہ دوسرا سورہ ہے سورہ بروج, یہ بہت معاون ہے سلسلے میں. اور تیسرا ہے سورہ حجر. اس میں بھی یہ ہے کہ جو تیسرے نمبر کا جو اس میں فائدہ لکھا ہوا ہے کہ زعفران سے سورہ کو لکھ کر اس کا پانی کسی دودھ پلانے والی ماں کو پلایا جائے تو اس کا دودھ زیادہ ہو جاتا ہے. مجربات امامیہ میں محمد حسین مغنیہ نے اس بات کو لکھا ہے. اور اس کے علاوہ سورہ یاسین ہے. سورہ یاسین میں بھی امام فرماتے ہیں کہ سورہ کا پانی کم دودھ والی عورت کو اگر پلایا جائے تو حکم خدا سے اس کا دودھ زیادہ ہو جائے گا اور بچے کے لیے بھرپور غذائیت پر مشتمل بھی ہوگا, تفسیر برہان میں. اسی طریقے سے سورہ حجرات کے متعلق بھی یہ بات آئی ہے, سورہ قاف کے متعلق بھی یہ بات آئی ہے. بس اس میں آخری مسئلہ اور بیان کر دیا جائے کہ خاص طور پر رمضان آتا ہے تو عام طور پر دودھ پلانے والی جو مائیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ بچے کو یا تو دودھ کم ہو رہا ہے یا ہماری طبیعت کمزوری وغیرہ ہو رہی ہے تو روزے کو چھوڑ دیتی ہیں. دیکھیے روزہ اتنا اہم ہے کہ دیکھیے پہلا مرحلہ تو اس کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر جو نرسنگ مدر ہے اپنی خوراک کو اچھا کر لے, مثلا دودھ, پانی, جوسز کا استعمال وغیرہ اگر یہ کرے تو اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور آرام سے روزہ بھی رکھ سکتی ہے اور بچے کو دودھ بھی پلائے, روزہ بھی رکھے. لیکن اگر واقعی بچے کو کوئی نقصان ہو رہا ہے یا ماں کو کوئی نقصان ہو رہا ہے تو فقہی مسائل کے اندر یہ کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے, البتہ ہر روزے کے بدلے ایک مد دے گی, یعنی 3 پاؤ آٹا کسی بھی غریب کو, غریب مومن کو, اور پھر اس بعد رمضان اس روزے کی قضا بھی کرے گی. لیکن آغا سستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ یہ حکم اس وقت نہیں ہوگا کہ جب دودھ, یہ اس وقت ہوگا حکم کہ جب دودھ پلانے کا انحصار فقط مائی پر ہو. لیکن اگر کوئی اور طریقہ ہو, مثلا کوئی اور عورتیں دودھ پلانے والی موجود ہوں, یا مثلا کوئی مصنوعی طریقے سے جو دودھ ہوتا ہے جیسے ڈبے وغیرہ کا دودھ, یہ اگر پلانا ممکن ہو تو پھر یہ روزہ نہیں چھوڑ سکتی. پھر ٹھیک ہے یہ کمی اس سے پوری کرے, ڈبے وغیرہ یا الگ سے جو دودھ لگایا جاتا ہے اس کے ذریعے کمی پوری کرے. کہ کوئی عورت دودھ پلانے والی موجود ہو تو وہ کمی کو پوری کرے اور یہ عورت روزہ رکھے.
تو آغا سیستانی نے اس میں اشکال لگایا ہے اور وہ روزہ چھوڑنے کی اس لحاظ سے اجازت نہیں دی. اس مسئلے میں کسی دوسرے مرجع کی طرف رجوع کا کوئی موقع محل آتا ہو تو اس کی طرف رجوع کر سکتی ہے. تو لیکن مسئلہ فقہ کا یہ ہے, اور روزہ اتنی زیادہ اہمیت دودھ پلائی کی ہے, لیکن اس موقع پہ کہا جا رہا ہے کہ روزہ اس قدر اہم ہے کہ ان بات اگر کہیں سے اور سے کمی پوری ہو سکتی ہو تو پھر روزہ نہ چھوڑے اور اس کمی کو باہر سے پورا کر لے. ان باتوں کا اگر خیال نہیں کیا اور اسی طریقے سے عام طریقے سے یہ بچے پلتے گئے تو یہی بچہ بڑا ہو کر ماں کو چھٹی کا دودھ یاد دلائے گا. دودھ والا ہی محاورہ اس میں آنا چاہیے. اور ابھی اس کے دودھ کے دانت بھی نہیں ٹوٹے ہوں گے کہ ماں کا جینا حرام کر چکا ہوگا. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بہت اہم باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے. آج یہ ہم نے مکمل کر لیا اس سلسلے میں سارے اس کے اعمال وغیرہ جتنی بھی باتیں تھیں. اب انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ اگلی دفعہ سے بچے کی جو تربیت باقاعدہ وہ کس طریقے سے شروع کر دی جائے, اس کے اعمال اور طریقہ کار وہ انشاءاللہ اگلی نشست کا ہمارے عنوان ہوں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین.